السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور آج ناول کا لاسٹ پارٹ ہے۔ آئی ہوپ سو یہ ناول بھی آپ کو باقی ناولس کی طرح اچھا لگا ہوگا۔ آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اینڈ کیسا ہوتا ہے۔ نین نے لپک کر اسے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا، جیسے اسے سارے زمانے کے حادثات سے محفوظ کر لیا۔ اور نین، لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایشان آواز باختہ ہو کر اس کا کندھا جھنجھوڑنے لگا، مگر اسے پرواہ کب تھی؟ وہ کچھ سوچ ہی کب رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، صرف دل دھڑک رہا تھا۔ چاند کو اسٹریچر پر لٹا کر وہ منظر سے ایسا غائب ہوا، پھر کسی کو نظر نہیں آیا۔ اور جس وقت وہ مہران کا آخری دیدار کرنے گیا تو چاند نے تیش میں آ کر اسے تھپڑ دے مارا۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی، اسے قاتل کہہ رہی تھی۔ نین پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چاند اس پر یہ الزام لگا رہی تھی۔ آخر کس بنیاد پر؟ کیا محبت کرنا ہی اس کا جرم بن گیا تھا؟ وہ چاند کو دیکھ کر بے بس ہوا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ لال ببوکا ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھیں، مگر وہ خاموش رہا تھا۔ پھر شکستہ دل اور پورا ایک دن کہاں غائب ہو گیا تھا؟ کسی کو بتائے بغیر پریشانی کے عالم میں ایشان نے اس کے سب دوستوں کو فون کر ڈالا، مگر تھک ہار کر خاموشی اختیار کر لی۔ اگلے دن صبح وہ اجڑی ہوئی حالت میں واپس آ گیا۔ ایشان کے سوال پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ دلاور صاحب نے بھی اس سے سوال و جواب کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ وہ اسے اسپیس دینا چاہتے تھے، اس لیے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ چاند کی حالت نے سب کی تشویش بڑھا دی تھی۔ 2-3 دن کی بے ہوشی کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو ہوش سے قطعاً بیگانہ تھی۔ اس کی حالت ایسی دل دہلا دینے والی تھی کہ کوئی آنکھ تر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ مہران کو دنیا سے رخصت ہوئے کئی دن گزر گئے تھے۔ سمرا آپی اپنا گھر چھوڑ کر اس کے پاس تھی اور ان کا ارادہ تھا کہ عدت تک وہ اس کے پاس ہی رہیں۔ پھر آگے جو چاند کا فیصلہ ہوگا وہ قبول کرنے کے لیے رضامند تھی۔ مہران کے آفس کے کام فی الحال احمد بہت ذمہ داری سے دیکھ رہا تھا۔ باہر نکلا کرو، دوستوں کے ساتھ ملو گے، اس فیض سے اور دکھ سے رہائی ملے گی، خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرو گے۔ دلاور کھانے کے دنوں بعد اسے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے پایا تو پیار سے اس کا شانہ تھپک کر کہنے لگے، میں لندن جانا چاہتا ہوں بابا۔ اب جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ میں نے ماضی میں جانے انجانے میں بہت سی حرکتوں سے آپ کا دل دکھایا ہے، ان نادانیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں بس۔ ایشان نے بے حد حیرانگی سے اس کا سپاٹ چہرہ دیکھا۔ سمینہ بیگم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ کا تاثر ابھرا تھا۔ کیا یہ اچھا ہو کہ تم دونوں لندن جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لو؟ ایشان بھی کل مجھ سے یہی بات کر رہا تھا۔ ان کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا۔ ایسے آپ کہیں، اس نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ ایکسکیوز می، بیٹھو تو صحیح، کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ تو پورا کرتے جاؤ۔ ایشان نے اسے روکا۔ نو تھینک، اس نے کہا اور کرسی دھکیل کر وہاں سے اٹھ گیا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی ہمدرد بننے کی؟ جو کرتا ہے کرے ہماری بلا سے۔ سمینہ بیگم نے ایشان کو گوری سے نوازا تھا۔ ایشان تعصب سے ماں کو دیکھ کر رہ گیا۔ انہیں جلد از جلد ایشان کے لندن جانے سے پہلے ایشان اور وردہ کی نسبت طے کر دینی چاہیے تھی، کہیں جیتی ہوئی بازی کا جشن مناتے مناتے صحیح موقع ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ ابھی تک انہوں نے اویس لغاری کا بھی تو شکریہ ادا نہیں کیا تھا۔ مان گئے آپ کو، سانپ مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ اویس لغاری نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے مسکرا کر داد وصول کی تھی۔ اب ایک اور کام کر دیجیے بابا جان، نواز بھائی کے کان میں یہ بات ڈال دیجیے کہ وہ وردہ کی منگنی جلد از جلد ایشان سے کر دی جائے، اس کے لندن جانے سے پہلے۔ ان کا انداز کنونسنگ تھا۔ سوچتے ہیں اس بارے میں بھی کچھ، انہوں نے نیم رضامندی ظاہر کی تھی۔ تم بھی یہاں کم ہی آیا جایا کرو۔ اور سنو، آج کل دلاور اور حسنین سے الجھنا چھوڑ دو، ان دونوں کو فی الحال ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک مہران والا معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، ورنہ کہیں بازی الٹی نہ پڑ جائے۔ خدا نخواستہ، سمینہ بیگم نے دہل کر ان کی صورت دیکھی تھی۔ اچھا، میں ذرا بھابھی کے کانوں میں بھی یہ بات ڈال دوں۔ وہ ہینڈ کیری اٹھاتے ہوئے کرسی سے اور اسٹڈی سے نکل گئیں۔ مہران کے زندگی سے جانے کے بعد یوں لگا جیسے بہاریں یکدم مرجھا گئی ہوں، رونقیں یکسر معدوم ہو گئی ہوں، زندگی بے روح پیک کر بن کر رہ گئی ہو۔ وہ بیگی کے دکھ کو سینے سے لگائے عدت کا وقت گزار رہی تھی۔ گھر کی فضا رنج و غم سے متاثر تھی۔ سوگوار سی خاموشی در و دیوار پر مسلط تھی۔ وہ سارے دن کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ سمرا اور زوئی اس کی دلجوئی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ وہ پہنوں کمرے میں مہران کی تصویر کے سامنے بیٹھی رہتی۔ تائی امی بھی اکثر آ جایا کرتی تھی، مگر وہ اب پہلی سی نہیں رہی تھی۔ سمرا اکثر اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی کہ حسنین اور اس کے درمیان تلخ کلامی کا باعث کیا وجہ بنی۔ چاند نین کو کیوں مہران کا قاتل سمجھتی تھی؟ نین اب ان سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ مگر وہ ان سخت اور اذیت ناک سوالات کے جواب میں صرف خاموشی اختیار کر لیتی۔ چند دن پہلے اس نے سنا تھا حسنین آیا تھا سمرا سے ملنے، وہ لندن جا رہا تھا، چاہت سے نہیں مل سکا، وہ عدت میں تھی، اگر چاہت ابھی تو وہ کبھی نہ ملتی۔ اب تو یہ عالم تھا کہ زندگی چل رہی تھی اور وہ اس کا دامن تھامے چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر عدت بھی ختم ہو گئی۔ سمرا آپی اپنے گھر واپس چلی گئی۔
تایا ابو اور ذرا شر نے بے حد اصرار کیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ گھر چلے، مگر وہ مہران کی والدہ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، اور پھر احمد اکثر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ڈسکس کرنے آ جاتا تھا۔ وہ بار اسے کہہ چکا تھا کہ وہ دلاور خان کیس کرنا چاہتا ہے، اسے شک نہیں، یقین تھا کہ دلاور ہی مہران کا قاتل ہے، مگر وہ ہر بار اسے منع کر دیتی۔ وہ ایک اکیلی بیوہ عورت تھی، اور پھر دلاور خان کے پیچھے کس کا ہاتھ، یہ بات ٹھکی چھپی نہیں رہی تھی۔ وہ دشمنی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ آج بھی احمد اس سے دستاویز پر کچھ ضروری دستخط لینے آیا تھا، اور باتوں میں اسے آگے ایڈمیشن لینے کا مشورہ دے چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آگے چل اسے ہی مہران کی کمپنی چلانی ہے، اسے اس قابل بننا ہوگا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنسو روک نہیں پائی۔ اس کا مطلب ہے آپ بھی مجھے بے یار و مددگار چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں بھابھی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ مہران میرا دوست نہیں، بھائی تھا۔ میں آخری سانس تک آپ کا ساتھ دیتا رہوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں اس نے جی جان لگا کر اس کمپنی کو یہ مقام دلوایا ہے۔ اس نے اپنے بیان کی وضاحت دیتے ہوئے کہا، میں اپنے حوالے سے عدل مقدور کوشش کر رہا ہوں، کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، مگر آپ خود سوچیں ایسا کب تک چلے گا؟ آخر کو لوگ سوال کریں گے کہ جس کا میرے پاس اب کوئی جواب نہیں۔ میں سوچوں گی اس بارے میں احمد بھائی۔ جی بہتر۔ وہ اٹھ کر جا چکا تھا، مگر چاہت اب بھی کوئی سی وہیں بیٹھی تھی۔ بی بی جی کھانا لگا دوں؟ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں بس نماز پڑھنے کے بعد کافی لوں گی۔ جی بی بی جی۔ ملازمہ مجبوراً اتنا ہی کہہ سکی، اس نے بھی اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، اور اگر وہ کہیں بیٹھتی تو گھنٹوں بے مقصد بیٹھی رہتی، ہر وقت کھوئی رہتی، نہ کھانا ٹھیک سے کھاتی، جس کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس دن سمرا آپی آئیں تو اسے دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئیں۔ مہران کیا گیا؟ تم نے تو زندگی سے منہ ہی موڑ لیا ہے۔ اتنی لمبی زندگی کیسے گزارو گی چاہت؟ خود کو سنبھالو، آپ لوگ مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ فضا میں غیر مرئی نکتے کو گھورتے ہوئے بولی۔ وہ تڑپ اٹھی۔ مہران کی محبت تھی تم، اسے بہت عزیز تھی، کیسے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں؟ اس دن سمرا آپی کے چلے جانے کے بعد اس نے بہت گہرائی اور سنجیدگی اس بارے میں سوچا تھا، اور پھر احمد کا مشورہ بھی غلط نہیں تھا۔ کوئی کب تک اس کا ساتھ دے سکتا تھا؟ آخر کو زندگی کا بوجھ اسے خود ہی اٹھانا تھا۔ اس نے اشر بھائی سے یونیورسٹی کا فارم منگایا تھا، وہ کہ وہ روز نہیں جا سکتی تھی، مگر گھر رہ کر بھی تو پڑھ سکتی تھی۔ باہر نکلنے کو ویسے بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ مہران کی تدفین کے بعد سے اس نے چاہت کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ یقیناً اس سے خفا ہوگی، یا شاید اس سے نفرت کرتی ہوگی، اتنی کہ اسے قاتل بنا ڈالا۔ وہ لاکھ بدتمیز ہے ہی، مگر مہران کو چوٹ پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس حادثے نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مہران کا اچانک اس کی زندگی سے چلے جانا، بے بس زندگی کی شکست، اور پھر چاہت ابراہیم جو اس کی محبت تھی، جس کے لیے اس کی روح جنم جنم کی پیاسی تھی، اس کی ہستی جس کی محبت میں فنا ہو چکی تھی۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو؟ ماں کے جانے کے بعد اور وہ درد کا احساس بھول گیا تھا، مگر اس دن ہاسپٹل میں چاہت کو دیکھا تو درد کا احساس ہوا، شدید، بہت شدید۔ اس کی گہری گہری سے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ دیوانہ ہی تو ہو گیا تھا۔ لندن جانے سے پہلے وہ شعوری طور پر اس سے ملنا چاہتا تھا، جو کہ اب ممکن نہیں تھا۔ اس کی ایک جھلک ہی دیکھنے کو مل جاتی تو اس کے بے چین دل کو قرار آ جاتا، مگر شاید یہ اب ناممکنات میں سے تھا۔ سمرا بھی اس سے بہت اجنبیت سے ملی۔ انہوں نے چند جملے رسمی سے ادا کیے تھے، مگر ان کی آواز کا پھیکا پن بڑا ہی نمایاں تھا۔ وہ ششت رہ گیا۔ اتنا روکھا پھیکا رویہ، اس کا قصور کیا تھا آخر؟ یا پھر سمرا بھی اسی مہران کا قاتل سمجھتی تھی؟ خیر، وہ پاکستان چھوڑ کر آ گیا۔ آنے سے پہلے وردہ اور ایشان کی نسبت طے پا چکی تھی، اور اسی خوشی میں چھوٹی سی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وردہ خوش نہیں تھی، اور ایشان بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر دونوں ہی ماں باپ کی خوشی کے آگے مجبور تھے۔ ایشان اس کے ساتھ لندن آ گیا۔ دونوں نے الگ مگر یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ زندگی سبق روی سے چلتی جا رہی تھی۔ اس نے خود کو بالکل ہی بدل لیا تھا۔ وہ زندگی کی الجھنوں میں ایسا منہمک ہوا کہ کچھ اور سوچنے کی فرصت نہ ملی۔ جب رات کو اپنے بستر پر لیٹتا تو تڑپ اٹھتا۔ کبھی تو گزری یادیں اس کے لبوں پر مسکراہٹ لے آتی، تو کبھی ناخوشگوار واقعات اس کی آنکھوں میں سرخی کا باعث بنتے۔ یونیورسٹی میں لڑکیوں کی صحبت میں اس کے دن گزرنے لگے۔ وہ ان سے بے باکی کی حد تک بے تکلف ہوتا گیا۔ اس کا ذہن الجھاؤ اور انتشار کا شکار تھا۔ یونیورسٹی میں تو اپنی شوق، زندہ دل اور چنچل حرکتوں سے سبھی کو محظوظ کرتا رہتا تھا، مگر اس کے اندر کیا چل رہا تھا کسی کو بھی علم نہیں تھا، ماں سوائے ایشان کے، جو دیکھ اور نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی ذہنی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ ملاقاتیں، قربتیں، محفلیں اس کے ذہنی تناؤ کا باعث بننے لگیں۔ وہ سگریٹ بے تحاشا پینے لگا۔ شراب پی کر آوارگی کرنا، گالم گلوچ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کوئی اس کی روح کے گہو نہیں دیکھ سکتا تھا، کوئی نہیں۔ چند سالوں بعد ایگزام ختم ہوئے تو وہ ساری ٹینشنوں سے آزاد ہو کر ایسی سوئی کہ مغرب سے پہلے اس کی آنکھ کھلی۔ کچھ دیر سستانے کے بعد وہ اٹھی اور وضو کر کے نماز پڑھی تھی۔ ملازمہ نے اس سے کھانے کا پوچھا کہ کیا بنائے۔ اس نے 1-2 ڈش بنانے کا کہا اور ٹیرس پر آ گئی۔ تائی امی سے بات کیے کئی دن ہو چکے تھے۔ اس نے نمبر ڈائل کر کے کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم تائی امی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو میری بچی؟ تائی امی اس کی کال سنتے ہی حیران مگر خوش بھی ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو پتہ آج میرا لاسٹ پیپر تھا، ایگزام ختم ہو گئے ہیں میرے، تو چکر لگا لو نا ہماری طرف۔ تائی امی نے فوراً خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ایگزام میں اتنی مصروف رہی، پچھلے کئی ہفتوں سے ان کی طرف جا ہی نہیں سکی تھی۔
اشر بھائی کی لندن میں جاب لگ چکی تھی۔ تایا ابو اب ریٹائر ہو چکے تھے اور آج کل گھر ہی ہوتے تھے۔ ضرور کیوں نہیں، انہوں نے کتنے وقتوں بعد آج اسے مطمئن اور خوش دیکھا تھا۔ خوش رہنے کی کوشش کیا کرو میری بچی۔ تائی امی کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں کور جھلکنے لگا۔ جس نے خوش رکھنے کا وعدہ کیا تھا وہ تو چلا گیا تائی امی، اب میں کس کے سہارے اور کیسے خوش رہوں؟ اس کا گلا رون گیا۔ تبھی تو میں کہتی ہوں اپنی ساس کو لے کر ہمارے پاس کہیں شفٹ ہو جاؤ، کم از کم تمہارا دھیان تو بڑھ جائے گا، یوں بھی اس بڑے سے گھر میں سارا دن بلائی پھرتی ہو۔ میں یہاں مطمئن ہوں تائی امی، اور جب تک امی حیات ہے میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے دھیمی آواز سے کہا۔ ویسے میرے پاس بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اور وہ کیا؟ بھائی اب یہ تو جس کی ذات سے متعلق ہے وہی بتا سکتا ہے۔ بتائیں بھی، پہلیاں کیوں بھجوا رہی ہیں تائی امی؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے گویا ہوئی۔ شام کو شرائط تو ہم تمہاری طرف چکر لگائیں گے، پھر اسی سے پوچھ لینا، واقعی وہ یکدم خوش ہوگی۔ میں ایسا کرتی ہوں، ڈنر کا اہتمام کرتی ہوں اور آپ سب لوگ ڈنر میری طرف کریں گے۔ لو بھلا، تمہیں خام زحمت ہوگی، انہوں نے ٹوکنا چاہا۔ زحمت کیسی تائی امی؟ میں نے کہہ دیا ڈنر آپ لوگ میری طرف کریں گے۔ تایا ابو کو سلام کہیے گا۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے اس نے ایک دو لمحے سوچا تھا آخر کیا بات ہو سکتی تھی، پھر سر جھٹک کر مسکرائی اور کچن کا رخ کیا۔ وہ اپنی مغرور آنکھیں موندے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جولیانا جو اس کی کلاس فیلو تھی، اس کی محبت کا دم بھرتی تھی، اس کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس کے سوال پر نیا نے ایک لمحے آنکھیں کھول کر دیکھا اور پھر سے آنکھیں مون لیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ سیمسٹر ختم ہو جائے گا، سب اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ جائیں گے، مگر شاید میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکوں گی۔ مجھے ہمیشہ تم یاد آتے رہو گے۔ وقت کا کام ہے گزرنا جولیانا، اور وہ گزر جاتا ہے، اچھا یا برا، کسی کے ساتھ بھی اور کسی کے بعد بھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ تم بھی مجھے بھلا دو گی یقیناً۔ اور ایسا تو نہیں کہ ہمارے درمیان صدیوں سے گہرا تعلق تھا؟ اس نے ہمیشہ ایک طرح صاف گوئی سے اسے ٹوک دیا۔ تم ہمیشہ مجھے یاد ہوگے، ہو سکتا ہے میں ایک دن اس تکلیف دہ احساس سے تنگ آ کر خودکشی کر لوں۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ جولیانا کے چہرے سے مذاق کا عنصر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکا۔ دیکھو جولیانا، میں تمہیں پہلے بھی بہت بار بتا چکا ہوں اور اب پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف دوست تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں سمجھتا اور نہیں تم مجھ سے توقع کرو۔ مگر کیوں؟ کیونکہ میں آلریڈی ایک نہ ختم ہونے والے مسلسل عذاب میں مبتلا ہوں۔ خدا را مجھے میری الجھنوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو۔ وہ اکتا گیا اور بیگ کندھے پر ڈال کر یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ ڈرائیور گیٹ پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپارٹمنٹ جانے کا حکم دیا اور گاڑی کے پشت پر سر گرا لیا۔ ایشان سمینا بیگم سے فون کال پر مصروف تھا جب وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل سے چند بوند ڈھلک مونڈے لے اور صوفے پر گر گیا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایشان نے فون ایک طرف رکھتے ہوئے اس کے نڈال وجود کو پریشانی سے دیکھا۔ ہاں کیوں؟ کچھ نہیں، ویسے ہی پوچھا۔ ویسے ماما کا فون تھا، پوچھ رہی تھی واپس کب آؤ گے؟ ایشان نے آگاہ کیا۔ تو جاؤ، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں اکیلا؟ تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے؟ ویسے بھی اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی، اب تمہارا یہاں رہنے کا کیا جواز ہے؟ میں پاکستان واپس نہیں جانا چاہتا، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ مگر کیوں؟ میں چاہت کی زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ میں جانتا ہوں میں اس کی زندگی میں تباہی کا مرتکب ہوا ہوں، مگر میرے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے کہ میں اس کی محبت سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ نہایت ساتھ لب و لہجے میں کہتا ایشان کے وجود کو خاکستر کر گیا۔ تمہیں لگتا ہے تم اپنے اس فیصلے پر قائم رہ سکو گے؟ مجھے تو لگتا ہے تم نے اپنی پوری زندگی چاہت کے بغیر تصور ہی نہیں کی ہوگی۔ اگر نہیں کی تو کر کے دیکھ لو، پھر شاید فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ ایشان نے پہلی بار اس کی جنونی محبت کی طرفداری کی تھی۔ وہ اس کی تڑپ اور اس کی شدت سے واقف تھا۔ تم مجھے جھوٹی امیدیں مت دلاؤ، میں تھک چکا ہوں، اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کے لہجے میں دل گرفتگی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ اٹھا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایشان افسردگی سے لب بھیج کر رہ گیا۔ ہم سمجھے تھے کہ آپ وہاں جاب کرنے گئے ہیں، مگر موصوف تو وہاں دھواں دھار عشق فرما رہے تھے بھائی۔ واہ، اظہر نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ چاند نے بھی اس کی تاکید میں سارے لایا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، اشر جھینپ کیا۔ تو کیسی بات ہے؟ تائی امی تو کہہ رہی تھی آپ سیریس ہیں؟ چاند نے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سیریس تو ہوں، مگر فی الحال شادی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ چاہت اور اظہر سخت بے مزہ ہوئے تھے۔ مطلب یہ کہ ابھی صرف آپ لوگوں کو انفارم کیا اپنی پسندیدگی کے بارے میں، ابھی جاب میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں، اور پھر میں چاہتا ہوں میں چند مہینوں تک ماما اور بابا کو بھی لندن بلا لوں۔ اوہ، چاہت کی مسکراہٹ کچھ مان پڑ گئی۔ اوہ، اچھا یہ سیڈ والا او تھا۔ چاہت کی مسکراہٹ کچھ مان پڑ گئی۔ لیکن ہم تمہیں بھی ہرگز یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ تائی امی نے کہا۔ آپ جانتی ہیں تائی امی، میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ ایک طرف وہ اپنی جگہ درست بھی تھی، مہران کا بزنس، گھر اور والدہ کو کیسے اکیلے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر چاہت نہیں جانا چاہتی تو ہمیں اسے فورس نہیں کرنا چاہیے، اور پھر لندن کون سا دور ہے، آپ جب چاہیں اس سے ملنے آ سکتے ہیں، اشر بولا۔ چاہت کو اکیلا چھوڑ کر میں ہرگز بھی نہیں جاؤں گا۔ تایا ابو نے پہلی بار خاموشی توڑتے ہوئے مداخلت کی تھی۔ تو اسے کہیں سب کچھ وائنڈ اپ کر کے ہمارے ساتھ چل لے، اظہر نے مشورہ دیا تھا۔ اتنا آسان نہیں ہے یہ سب، وہ افسردگی سے گویا ہوئی۔ مہران کو یہ بزنس بلڈ کرنے میں بہت وقت لگا تھا، میں ایسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہیں جا سکتی اظہر۔ تو تمہارا مطلب ہے تم سنبھالو گی بزنس؟ وہ بے حد حیرانگی سے گویا ہوا۔ کچھ کہہ نہیں سکتی۔
اس نے خود بھی اس بارے میں کبھی تک نہیں سوچا تھا۔ وہ ایک نا تجربہ کار تھی، کمپنی نہیں سنبھال سکتی تھی اور پھر سیکھنے میں بھی اسے بہت وقت درکار تھا۔ ڈنر کے بعد چائے سرو کی گئی۔ چاہت نے بھی اظہر کے ساتھ مل کر اشر کو بہت سا تنگ کیا تھا۔ آج وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس یادگار ڈنر نے اس کی پرانی یادیں تازہ کر دی تھی۔ رات گئے تک تایا ابو والے واپس لوٹے تو وہ بھی امی کے کمرے کا چکر لگا کر رام کی گھر سے کمرے میں آ گئی۔ ماضی ایک بار پھر اسے یاد آیا تو وہ سلگ اٹھی۔ اتنی لمبی زندگی اکیلے کیسے تنہا ہوگی، ہمارے ساتھ چلو، تائی امی اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک سائڈ ٹیبل پر رکھی مہران کی تصویر کو گھورتے ہوئے سوچتی رہی تھی۔ تنہا زندگی گزارنا واقعی بہت مشکل ہے۔ اور پھر پہلو بدل کر آنکھیں موند لی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا سگریٹ کے کش پہ کش لگا رہا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ آج صبح ایشان واپس چلا گیا تھا۔ اسے بھی واپس پاکستان جانا تھا مگر وہ نہیں جا سکا۔ کیسے بتاتا کس تکلیف سے گزر آتا۔ وہ پھر سے انہی گلیوں، ان یادوں، ان رستوں سے گزرنا نہیں چاہتا تھا جو اسے احساس دلانے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ کیا کچھ کھو چکا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا۔ واپس جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، نہ ہی وہ جانا چاہتا تھا۔ اس نے لندن کے کئی ٹاپ کمپنیز میں انٹرنشپ کے لیے اپلائی کیا تھا مگر دلاور خان کو یہ بات منظور نہیں تھی۔ انہوں نے ایشان کی آمد کے بعد اسے کال کی تھی، سخت نا امیدی کا اظہار بھی کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ نین اب ان کا بزنس سنبھالے مگر نین کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ واپس نہیں جائے گا۔ آج اس کی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ نیچے آئی تو ملازمہ کو روتے ہوئے پایا۔ کیا ہوا؟ اس نے متوجہ ہو کر پوچھا۔ وہ بڑی بی بی جی اٹھ نہیں رہی ہیں جی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ملازمہ کو تقریباً دھکا دے کر ہٹاتے ہوئے قریب آئی تھی۔ امی امی، اس کا رواں رواں کانپنے لگا۔ جاؤ کمرے سے فون لے کر آؤ جلدی، وہ چیخ کر بولی۔ ملازمہ گرتے پڑتے کمرے سے اس کا فون لے کر آئی۔ اس نے عمر کو کال کی تھی۔ دونوں فوراً انہیں اسپتال لے کر پہنچے مگر ڈاکٹر کہنا تھا کہ ان کی موت 2 گھنٹے پہلے ہو چکی ہے۔ وہ بے سدھ سی ہو کر دیوار سے لگ گئی۔ عمر نے سمرا اپی اور سب کو آگاہ کیا تھا۔ وہ تو اپنے آوازوں میں نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے میں بار بار مہران کی موت کا منظر لہرانے لگا۔ اس پر بار بار غشی طاری ہونے لگی تھی۔ زوئی نے روتے ہوئے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ کب تائی امی نے اسے تھاما اور سینے میں بھیج لیا۔ اسے کچھ خبر نہیں وہ کہاں ہے۔ تدفین ہو چکی تھی۔ اس کی پوری رات عالم اضطراب میں کٹی۔ دل کا کوئی گوشہ بے طرح سے دکھ رہا تھا۔ وہ ساری رات گارڈن میں ننگے پیر چکر کاٹتی رہی۔ اس کے اندر ایک قیامت بپا تھی۔ چیختے چلانے کو دل چاہ رہا تھا مگر آواز کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ پوری رات وہ مائی بے آب کی طرح تڑپتی رہی تھی۔ صبح فجر پڑنے کے بعد سمرا آپی نے اسے گمسم سی حالت میں دیکھا تو پکڑ کر بستر پر لٹا کر لائٹ آف کر دی۔ فون کے مسلسل چنگاڑنے کی آواز سن کر نین ہڑبڑا کر بستر سے اٹھا۔ کمرہ بری طرح سے بکھرا ہوا تھا۔ وہ فون تلاشنے لگا جو اگلے ہی لمحے اسے کمفرٹر کے نیچے مل گیا۔ السلام علیکم بابا، اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ اٹھ کر کھڑکی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، وہ کہہ کر خاموش ہو گئے تو نین کو غیر معمولی سا محسوس ہوا تھا۔ بابا بیٹا، تمہاری نانی کا انتقال ہو گیا، تم فلائٹ لے کر فوراً آ پہنچو۔ میں آ رہا ہوں بابا، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ عجلت میں اس نے پیکنگ کی، جو چیز سامنے آئی اٹھا کر بیگ میں پھینکی اور ڈاکومنٹ اٹھا کر ایئرپورٹ کی طرف بھاگا۔ لندن سے پاکستان تک کا سفر اس نے کیسے کاٹا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ دکھوں کے بار سے دل اس طرح دابیا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے اسے ایشان پک کرنے آیا تھا۔ ایشان سے گلے ملتے ہوئے اس نے بمشکل سسکیوں کا گلا گھونٹا تھا۔ ایشان نے تسلی بھری تھپکی سے اس کی پشت سہلائی تھی۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھیں چھپاتے ہوئے گہری دلدوز آہ بھری تھی۔ وہ بھرے مجمع میں رونا نہیں چاہتا تھا کہ جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ تدفین ہو چکی تھی۔ وہ اضطراب کے عالم ہاتھوں کو مسل رہا تھا۔ وہ اتنا نڈال، اتنا پریشان، اتنا ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا کہ ایشان چند لمحے اسے کچھ نہ کہہ سکا۔ لوگ قبرستان سے ایک ایک کر کے واپس جا چکے تھے، بس وہ دونوں باقی رہ گئے تھے۔ ایشان اسے دیکھتا رہا اور وہ تازہ بنائی گئی پھولوں سے سجی قبر کو ماما، مہران، نانی تینوں قبریں قریب قریب تھیں۔ چلو گھر چلیں، ایشان نے ایسی سے اس کی پشت کو چھوا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگا۔ ایشان نے بڑھ کر اسے گلے لگ گیا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اس نے بڑے حوصلے سے اس کا حوصلہ بندھایا تھا۔ میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں، تم جاؤ۔ ایشان سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اسے یہاں چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے ساتھ گھر چلو، دوبارہ آ جانا، مگر ابھی نہیں، ابھی تم سفر سے تھکے ہوئے آئے ہو۔ اسے کھینچتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا اور ساتھ لے آیا۔ جاگ رہے ہو؟ ایشان نے دروازے پر دستک دی۔ ہاں آؤ، اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے کہا۔ چند گھنٹے ہی نیند اس پر مہربان ہوئی تھی، جانے وہ کب سے جاگ رہا تھا۔ وقت کا حساب نہ لگا سکا۔ میں نے سوچا تمہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے، سفر سے تھکے ہوئے ہو، اور پھر نانی کے چلے جانے کا صدمہ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نین نے گہری حیثیت بھری سانس کھینچتے ہوئے صوفے کی پشت پر سر گرا لیا اور جلتی ہوئی آنکھیں موند دیں۔ غم کی آگ اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانو تو؟ وہ بند آنکھوں سے بولا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں سمرا آپی کی طرف جانا چاہیے۔ مہران کی کمی کو تو کوئی پورا نہیں کر سکتا مگر تمہیں اس وقت ان کے پاس ہونا چاہیے۔ انہیں تمہاری اور تمہیں ان کی ضرورت ہے۔ نین
نین نے آ کے کھول کر اسے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ اچھا میں چلتا ہوں، تم آرام کرو، اگر باہر نکلو تو ناشتہ ضرور کرتے جانا، تم نے کل سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ جانے پہلے تاکید کرنا نہیں بھولا تھا۔ نین کافی دیر اندھیرے سے کمرے میں پڑا بے مقصد چھت کو گھورتا رہا اور پھر کسی نتیجے پر پہنچ کر اٹھا اور شرٹ لے کر واش روم گھس گیا۔ آف وائٹ شرٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس اس کے بے ترتیب سلکی بال ہوا سے اڑتے پیشانی پر گر رہے تھے۔ قدری بڑی ہوئی بیئرڈ اور پتھرائی آنکھوں سے وہ جوتے کی نوک سے لان کی گھاس اکھیڑ رہا تھا۔ چہرے پر انتشار سا پھیلا ہوا تھا، دل برداشتہ، مغموم، اداس، پریشان، تھکا تھکا سا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ کتنا بدل گیا! اس ضدی، ہردرم اور لاپرواہ لڑکے کی جگہ ایک 26 سالہ مرد نے لے لی تھی۔ ثمرا اپی نے کتنے سالوں بعد اسے دیکھا تھا۔ نین ان کا گلا روند گیا۔ اس نے مڑ کر ثمرا کو دیکھا اور جلدی سگریٹ پھینکا جوتے سے مسلا۔ تم کتنے وقتوں بعد مل رہے ہو، کہاں تھے تم؟ وہ بے بس و بے اختیار ہو کر اسے لپٹ گئی۔ آپ نے خود ہی بیگانہ کر دیا تھا، میں آتا بھی تو کس منہ سے؟ اس نے آنسو چھپاتے ہوئے شکوہ کیا۔ ایسا کہہ کر دل کیوں دکھاتے ہو؟ تم جانتے ہو نا ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، پھر بھی اپنے درمیان غلط فہمیوں کو آنے دیا۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے کہنے لگی۔ ان کی آنسوؤں بھری آنکھوں میں بہت سے شکوے تھے جن سے نین نے نظریں چلا لیں۔ او اندر آؤ بیٹا، انہوں نے بڑے عجز سے اصرار کیا تھا، اسے جانا پڑا۔ اوہ حسنین، کیسے ہو؟ کیسی گزری ہے زندگی؟ ہمیں تو بلا ہی دیا تم نے۔ زوئی نے افسردہ سی مسکراہٹ سے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس اسٹڈی میں بزی ہو گیا تھا، پاکستان نہیں آ سکا۔ وہ کچھ شرمندہ ہوا تھا۔ زوئی جاؤ ملازمہ سے کہو نین کے لیے چائے لائے۔ ثمرا نے بہت پیار سے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اس نے فوراً ٹوکا تھا۔ ایسے کیسے ضرورت نہیں ہے؟ اتنے سالوں بعد آئے ہو، چائے کیا اب تو کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی؟ کیوں مام؟ زوئی نے ثمرا کو دیکھا۔ بالکل، ثمرا نے فوراً تائید کی تھی۔ وہ باری باری دونوں کو دیکھ کر رہ گیا۔ کیا ہوا تھا نانی کو اچانک؟ اچانک کہاں بیٹا، مہران کے جانے کے بعد تو وہ بالکل ہی بستر سے لگ گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا تھا کہ اب آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، اور کچھ عمر کا تقاضا بھی تھا، ثمرا بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں۔ مہران نے تو ایسا گہرا زخم دیا ہے کہ شاید اب کبھی بھر پائے۔ نین نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے دھیمے سے کہا۔ مہران کی موت کے صدمے سے وہ اب تک نہیں نکل پایا تھا۔ ملازمہ نے چائے اس کے سامنے رکھی اور پلٹ گئی۔ کئی دیر وہ زوئی اور ثمرا سے باتیں کرتے رہا، دکھ، گلے، شکوے، شکایتیں سب ایک ایک کر کے بیان کرتے رہا۔ اچانک اس کا سیل فون بجنے لگا تو وہ اٹھ کر ان سے دور ہوا۔ دلاور خان کا فون تھا۔ وہ اس کی غیر موجودگی پر متفکر تھے۔ نین نے انہیں آنے کا کہہ کر کال کاٹ دی، مگر جیسے ہی پلٹا وہ ایک دم سامنے آ گئی۔ سرخ آنکھیں، گلابی رنگت، چند بے ترتیب لٹیں چہرے کا طواف کھانے تھیں۔ دوپٹے کو کندھوں پر لپیٹے، اچھے سے لپیٹے، غم و الم کی تصویر بنی شاکی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے وہ دونوں خاموش رہے، بے تاب، بے چین، بے قرار۔ دل کی بے تابیاں تو اسے سوچ کر ہی سکون پا لیتی تھی، پھر وہ کیوں سامنے آ گئی تھی اس کے قرب میں اضافہ کرنے کے لیے۔ نین تیزی سے پلٹا اور باہر نکل گیا۔ اس نے زوئی کو ٹیکسٹ کر دیا کہ وہ کھانے تک نہیں رک سکتا، اس کا جانا ضروری ہے۔ دل میں ایک ہی گردان تھی کہ اس نازک اندام اور تیکھے نکوش والی لڑکی کو جھنجھوڑ کر اپنی محبت کا حساب لے۔ رواں رواں زخمی ہے میرا، تمہاری محبت نے یہ حال کر دیا میرا۔ کیوں نہیں ملی مجھے تم؟ بس صرف تمہیں ہی تو چاہا اس پوری کائنات میں۔ کوئی گناہ کر دیا تھا کیا؟ اس نے کار کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ شاید اتنے دنوں کی بے آرامی اور نیند نہ آنے کی باعث آج وہ بہت دیر تک سوتی رہی تھی۔ پانی کے چھینٹے چہرے پر مارنے کے بعد وہ نیچے آ رہی تھی۔ پیر آخری سیڑھی پر تھا کہ وہ لمحے بھر کے لیے منجمد ہو کر رہ گئی۔ وہ حسنین ہی تھا، مگر کتنا بدل گیا تھا۔ پہلے والے حسنین دلاور کی تو پرچھائی بھی اس میں نہیں تھی۔ ملگجہ سولیہ، بے ترتیب بال، وجیح نکوش، قدرے بڑی ہوئی شیب، آنکھوں میں شوق جگہ ویرانیاں آباد تھی۔ وہ واقعی بدل گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتی یا کرتی، وہ پلٹا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ ثمرا اور زوئی ان دونوں کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ یہ یہاں کیوں آیا تھا؟ اس نے رکھائی سے پوچھا تھا۔ ہم سے ملنے آیا تھا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ثمرا کو اس کا لہجہ برا لگا تھا۔ اسے کہیے گا کہ دوبارہ یہاں نہ آئے، اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے کہا۔ ماضی کو ماضی میں رہنے دو چاہت، میں اب بہت اکیلی رہ گئی ہوں، مزید کسی اپنے کی دوری پر سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ بہتر ہے کہ تم بھی اپنے دل کو سمجھاؤ اور پرانی باتیں بھلا کر آگے بڑھو۔ وہ غصے سے پلٹ کر جانے لگی تو ثمرا کی آواز سن کر رک گئی۔ اس نے لب بھینچتے ہوئے آنسو اندر دھکیلے، بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، شکوے، شکایتیں، گلے، دکھ، مگر آواز نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی پھر سے کمرے میں بند ہو گئی۔ اب کب تک معاملے کو لٹکاتے رہیں گے؟ بھائی جان بات طے کرنے کی خواہش مند ہیں، انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نہ کریں گے تو وہ کہیں اور کر لیں گے۔ ثمینہ بیگم کے استفسار پر دلاور کو بھی مجبوراً خاموشی سے عندیہ دینا پڑا تھا۔ دیکھتے ہیں، کیا مطلب دیکھتے ہیں دلاور؟ ایشان کی اسٹڈی مکمل ہو چکی ہے، اس نے آفس جانا سٹارٹ کر دیا، میں اور کتنا ویٹ کروں؟ وہ آج بات کو کسی کنارے لگانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے ثمینہ بیگم، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم ایشان سے پوچھ لو۔ ایشان سے کیا پوچھنا، بس آج رات ہم بلا رہے ہیں کھانے پر بابا اور بھائی کو۔ ثمینہ بیگم نے اشارہ ملتے ہی حتمی فیصلہ کیا تھا۔
میں بھابھی کو یہ خوشخبری سنا کر آئی۔ وہ ٹیبل سے فون اٹھا کر چلی گئی تھی۔ ایشان ماں کی پشت دے کر رہ گیا تھا۔ تم کن خیالوں میں ہو صاحبزادے؟ دلاور خان نے غیر دلچسپی سے پلیٹ میں چمچ گھماتے نین کو متوجہ کیا۔ کچھ نہیں بابا، وہ جبراً مسکرایا۔ کوئی پریشانی ہے میرے بیٹے کو؟ انہوں نے بڑے پیار اور لگاوٹ سے پوچھا۔ نہیں بابا۔ تو آفس کیوں نہیں آتے بیٹا؟ کل سے آؤں گا انشاءاللہ۔ بچی جی انسانوں کی طرح صبح 8 بجے تک ریڈی ہو کر آفس پہنچنا، ورنہ اس حالت میں واچ مین تمہیں گیٹ کے اندر نہیں گھسنے دے گا۔ ایشان نے اس کے اجڑے ہوئے اولیے کو نشانہ بناتے ہوئے کہا تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اڑا لو ہنسی بیٹا جی، 4 دن ہے صرف، شادی کے بعد میں دیکھتا ہوں یہ ہنسی کیسے برقرار رہتی ہے۔ ہاں ہاں، دلاور خان اور ایشان کا کہکا مشترکہ تھا، وہ بھی مسکرا دیا۔ کون؟ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے سگریٹ لبوں میں دبا کر دروازہ کھولا۔ وردہ؟ ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو سب کے درمیان ہونا چاہیے۔ ہماری شادی کے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، اس نے کہتے ہوئے ہٹ کر راستہ دیا۔ میری شادی کے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں اس لیے میں یہاں ہوں بدھو، وہ اس کی عقل پر ماتم کرنے لگی۔ تم سگریٹ پی رہے تھے؟ وردہ اردجم متعجب ہو کر پوچھنے لگی۔ اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ وردہ کو کمرے میں گھٹن کا احساس ہونے لگا تو بیلکنی میں آ گئی۔ حسنین نے اس کے خیال سے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل لی۔ کیا کرتے رہتے ہو؟ آفس کے کام، وہ بولا۔ میں نے سنا تھا تم لندن سے واپس نہیں آنا چاہتے تھے۔ اس نے ایک نظر وردہ کو دیکھا۔ نانی کی وفات کا سن کر مجبوراً آنا پڑا، اور بابا کا اصرار اتنا شدید ہے کہ میں چاہ کر بھی واپس نہیں جا سکتا۔ وہ آزردگی سے بولا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے، تم بھی ایک مکمل زندگی ڈیزرو کرتے ہو نین، اچھی بیوی، گھر، فیملی۔ تم شادی کا مشورہ دے رہی ہو؟ اس کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ ہاں تو اس میں برائی کیا ہے؟ وردہ نے اس کی طرف دیکھا۔ جب بغیر شادی کے گزارا ہو سکتا ہے تو ضرورت کیا ہے؟ اس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ کیا مطلب؟ وردہ کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ ارے مذاق کر رہا ہوں، اس نے فوراً کہا تو وردہ نے رکا ہوا سانس لیا۔ ویسے سچ کہہ رہی ہوں، شادی کر لو، تم کب تک ایک شراب کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ وردہ بس اس سے آگے اور کچھ مت کہنا۔ وہ ایک دم روڈ ہوا اور وہاں سے جانے لگا۔ تمہیں جب بھی اس حالت میں دیکھتی ہوں میرا احساس ندامت اور بڑھ جاتا ہے، اس نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا تو نین ٹھٹک گیا۔ کیسا احساس ندامت؟ میرے ساتھ جو بھی ہوا اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے چونک کر وردہ کو دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں مزید اس راز کو راز رکھ سکوں گی۔ اتنے سالوں سے میرے اعصاب ضمیر کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، کبھی کبھی تو دم گھٹنے لگتا ہے، مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ کیا ہوا وردہ؟ وہ گھبرا گیا۔ مجھے لگا تھا چاہت مر جائے گی تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہو جاؤ گے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ چاہت کی جگہ یہ لوگ مہران کو مار دیں گے۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ نین چند لمحے سناٹے میں رہ گئے۔ کہا کیا مطلب ہے؟ اس کے دل پر کسی نے کاری وار کیا تھا۔ وہ کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہا تھا مگر آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ یہ لوگ کون؟ میں سمجھا نہیں۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا لگ گیا۔ وہ مجھ کر پوچھ سکا۔ آئی ایم سو سوری نین، آئی ایم ریئلی ویری سوری، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اگر میں بر وقت تمہیں بتا دیتی تو ایسا نہ ہوتا، مہران زندہ ہوتے۔ وردہ احساس سے جرم کا شکار تھی۔ حالت زار میں مسلسل روتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا کون لوگ؟ کس نے کیا؟ اس نے چلاتے ہوئے سوال دہرایا۔ وردہ نے ایک دم روتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کون ہے وہ؟ سمینا پھوپھو اور دادا جان۔ وہ چاہت کو مارنا چاہتی تھی تاکہ تم سے بدلہ لے سکیں، پھر پتہ نہیں کیسے ان لوگوں نے ارادہ بدل لیا اور مہران۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر سے رو پڑی۔ نین کسی بت کی مانند ساکت و جامد رہ گیا، آنکھوں میں بے شمار آنسو جل ملا رہے تھے۔ وہ ایک ٹک وردہ کو دیکھتے جا رہا تھا۔ ایشان؟ وہ ایک دم لرز گئی۔ جانے ایشان کب سے کھڑا تھا دروازے پر، اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ میں چھوڑوں گا نہیں ان کو۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ وردہ اور ایشان دونوں بری طرح سے لرز گئے۔ وہ دیوانگی کے عالم میں مسلسل مکر ریکنگ پر مارتے ہوئے اپنا ہاتھ زخمی کر چکا تھا۔ اس کا آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھ کر ایشان اس کی طرف لپکا اور اس کے آثار بناتے ہوئے اسے روکنا چاہا۔ اسٹاپ اٹ، دور ہٹو مجھ سے۔ تیش کے عالم میں خود کو آزاد کروایا۔ مجھے نفرت ہے تم سے، تمہاری ماں سے، تمہارے پورے خاندان سے۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے نا، اس نے ایشان کا گریبان دبوچ لیا، جس کی چاہے قسم لے لو مگر میں آج تک لین تھا اس معاملے میں۔ ایشان کے خاموش لب لرزے۔ نین خدا کا واسطہ ہے تمہیں اسے چھوڑو، وردہ چیخی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ شاید اس نے حسنین کو بتا کر ایک اور غلطی کر دی تھی۔ وہ خود کو سرزنش کرنے لگی۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ پولیس اسٹیشن جاؤ گی اور پولیس کو سب کچھ بتاؤ گی جو تم نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ وہ وردہ کی جانب مڑا اور اس کا انداز حکمیہ تھا۔ ایشان کا دل پتال میں جا ڈوبا، اس کی رگ رگ میں محشر برپا تھا۔ نین میری بات سنو، مجھے کچھ نہیں سننا ایشان۔ اس نے خونخوار نظروں سے ایشان کو دیکھا تھا اور وردہ کی کلائی پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچا۔ خدا کے لیے میرا نکاح ہو جانے دو، اس کے بعد میں خود تمہارا ساتھ دوں گا، آئی پرومس۔ اگر ماما بھی مہران کے کیس میں ملوث ہیں تو میں خود انہیں سزا دلواؤں گا۔ پلیز نین، پلیز مجھے نکاح تک کا وقت دے دو۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بلک پڑا۔ وردہ شش تری تو رہ گئی تھی۔ اس نے ایسا نہیں چاہا تھا، ایسا ہو جائے گا نہیں سوچا تھا۔ میرا بس چلے تو میں اس عورت کو گولی سے اڑا دوں۔
وہ حد جنونی اور ظالم ہو گیا تھا۔ فار گاڈ سیک نین، وہ میری ماں ہے، ایشان تڑپ کر کہتے ہوئے چیخ پڑا۔ اس کی آنکھ کے آنسوؤں سے لبریز تھی۔ تمہاری ماں نہیں ہے نا، اس لیے تم کبھی سمجھ نہیں سکتے، اس نے زہریلی لہجے میں نین سے کہا۔ وردہ پتھرائی نظروں سے نین کے چہرے پر پھیلتے خونی تاثرات ملاحظہ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی وحشت تھی کہ دونوں کو اس سے خوف آنے لگا۔ اس نے آہستگی سے وردہ کا ہاتھ چھوڑ دیا، یہ چھوٹ گیا۔ جواباً کچھ ناکار خون سے لتڑے زخمی ہاتھ سے اس نے چابی اٹھائی اور کمرے سے نکل گیا۔ ایشان کے اندر رہی سے ہمت بھی ختم ہو چکی تھی، وہ پورے قد سے وہیں گر سا گیا تھا۔ وردہ متوجہ سی ہو کر اس کی جانب لپکی۔ وہ دم دلچسپی سے کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ ایک دم دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ اس نے کتاب بند کر کے ٹیبل پر الٹ دی۔ اسی لمحے اس کا فون بجنے لگا۔ السلام علیکم سمرا ابھی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، کیا نین تم سے ملنے آیا تھا؟ ان کی آواز میں تفکر کا تاثر تھا۔ نہیں تو ہو چونکی، اچھا اور تمہاری بات بھی نہیں ہوئی اس سے؟ نہیں آپ ہی، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ ایک پل کے لیے تو وہ بھی فکر مند ہونے لگی۔ نین کل رات سے گھر نہیں گیا ہے، دلاور کا فون آیا تھا۔ نین میرے پاس بھی نہیں آیا، میں نے سوچا تم سے پوچھ لوں، شاید تمہیں کچھ پتہ ہو۔ کوئی بات تو ضرور ہوئی ہوگی آپ ہی، اس نے سرسری سے کہا۔ واللہ علم، یہ لڑکا پتہ نہیں کب سمجھدار ہوگا، مجھے تو لگا تھا سدھر گیا ہوگا، مگر یہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ان کے لہجے میں تاثر تھا۔ اچھا میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ انہوں نے عجلت میں فون کاٹ دیا۔ کیا حسنین اور اس کے والد کے درمیان تعلقات اب بھی ویسے ہی ہیں؟ چاہت فون کی بجھی ہوئی اسکرین کو دیکھتی سوچنے لگی، جانے یہ لڑکا کن کاموں میں پڑ گیا۔ بی بی جی، احمد صاحب آئے ہیں، تم چلو میں آتی ہوں، اس نے کہتے ہوئے بال باندھے اور دوپٹہ سر پر رکھتے ہوئے لانچ کا رخ کیا تھا۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں عمر بھائی؟ وہ مقابل صوفے پر ٹیک گئی تھی۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بھابھی، دراصل آج وکیل صاحب آئے تھے مہران کی وصیت لے کر، وہ حسنین اور آپ دونوں کی موجودگی میں وصیت پڑھنا چاہتے تھے، مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ میں نے کئی بار حسنین سے بات کرنا چاہی مگر اس نے میری کال نہیں اٹھائی۔ وکیل صاحب کو آپ کے پاس بھیجنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے میں خود آپ کے پاس چلا آیا۔ احمد نے خاکی لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک نظر احمد کو دیکھا اور لفافہ چاک کرتے ہوئے دستاویز نکالے، مگر جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی اس کے تاثرات تیزی سے بدلنے لگے۔ مہران کی تمام تر جائیداد، کمپنی گھر، اکاؤنٹ سمیت حسنین اور چاہت دونوں 50% کے حصے دار تھے۔ وہ شاکی نگاہوں سے بار بار احمد کو دیکھ رہی تھی۔ نین کے ساکھ سے مہران کی جائیداد میں حصے دار ہے، وہ بھی 50%، یعنی میرے برابر کا شریک۔ وہ اسے صدمہ ہوا تھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں بھابھی؟ احمد نے لا علمی اور قدرے بیچارگی سے کندھے اٹکائے۔ ویسے آپ کو شاید علم نہ ہو، حسنین سے بے حد لگاؤ تھا مہران کو۔ ہاں، اس نے دلاور کو نیچے دکھانے، اسے عذاب پہنچانے کے لیے نین کا استعمال کیا، مگر میں مانتا ہوں مگر مہران کو حسنین سے بہت محبت تھی، اور اس نے لمحہ بھر رک کر لمبی سانس کھینچی۔ آج اس کی یہ وصیت سن کر تو مجھے کوئی شک باقی نہیں رہا۔ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ مہران ایسا ہی کرے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے ہنی مون پر جانے سے پہلے اس نے مجھے ڈاکومنٹس ریڈی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ احمد کی بات سن کر اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا، پھر کچھ دیر بعد صفحہ گردانی کرنے لگی۔ آپ نے پڑھی ہے یہ وصیت؟ اس کا دماغ آؤٹ ہو رہا تھا۔ جی بھابھی۔ تو مجھے خلاصہ کر کے بتاؤ، مجھے لگ رہا ہے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ مزمحل سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ دونوں مہران کی پراپرٹی میں برابر کے حقدار ہیں، جیسے کہ آپ نے پڑھا۔ مزید یہ کہ آپ دونوں باہمی مشاورت کے بغیر شیئرز بیچ نہیں سکتے، یعنی اگر آپ کمپنی میں اپنے شیئرز بیچنا چاہیں تو حسنین پہلا امیدوار ہوگا، آپ اس کے علاوہ کسی اور کو اپنے شیئرز نہیں بیچ سکتے۔ واٹ دا ہیل! اس نے دستاویزات ٹیبل پر پٹک دیے۔ مہران میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں آنسوؤں کی رمق تھی۔ احمد خاموش ہی رہا تھا۔ بھابھی اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ چاہت نے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ مہران کو معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ حسنین کافی شارپ، انٹیلیجنٹ ہے، وہ لندن کی بہترین بزنس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، اور امید ہے کہ حسنین کمپنی کو اچھی پوزیشن پر لا سکتا ہے۔ احمد اسٹاپ اٹ! وہ ایک بدتمیز، بگڑا ہوا اور بددہاز لڑکا ہے، اسے جتنا اچھے سے میں جانتی ہوں شاید ہی مہران جانتا ہو۔ وہ مہران کی خون پسینے سے بنائی گئی دولت جائیداد کا حقدار نہیں ہے، اس نے زہر خون لہجے میں کہا، اور دستاویزات مٹھی میں دبوچ کر غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ احمد لمبی سانس کھینچ کر رہ گیا۔ اس انکشاف کے بعد آج کئی دن گزر چکے تھے۔ ایشان کا حسنین سے سامنا نہیں ہوا تھا، بظاہر دونوں نارمل تھے، پورا گھر نارمل تھا۔ ایشان اور وردہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، مگر ان دونوں کے اندر طوفانی جھگڑ چل رہے تھے، دونوں ہی ٹوٹ کر بکھر رہے تھے، خود سنبھالنے کی لا یقینی کوشش کر رہے تھے۔ ایشان سمینہ بیگم کی ذات کا یہ رخ قبول نہیں کر پا رہا تھا، اسے وقت درکار تھا، یہ شاید ساری زندگی وہ کبھی قبول نہ کر پاتا کہ کوئی نفرت میں اتنا پاگل بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو قتل کر دے۔ اور دکھ کی بات تو یہ تھی کہ اسے حسنین کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی، وہ غلط ثابت ہوا تھا، اپنی نظروں میں گر چکا تھا۔ ایشان آج تک حسنین کی یہ بات جھٹلاتا آیا تھا کہ سمینہ بیگم کو حسنین سے نفرت نہیں، بس اسے ناپسند کرتی ہیں، مگر اب کیا تھا، کیا کرتا؟ کیا ہوا، تم نے آفس نہیں جانا؟ سمینہ بیگم اسے ٹراؤزر اور شرٹ میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ہم نے خود ہی تو کہا ہے کہ وردہ کے ساتھ شادی کا جوڑا پسند کرنے جانا ہے، ایشان نے بے دلی سے جواب دیا۔ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گئی، میں بھابھی سے کہتی ہوں وردہ کو ٹائم سے بھیج دیں۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھی، ایشان بے دلی سے وہیں بیٹھ گیا۔
ہال میں اس وقت ایشان ہی تھا۔ دلاور خان ناشتہ کر کے آفس جا چکے تھے، اس لمحے وہ بلو 3 پیس ملبوس آفس جانے کے لیے تیزی سے سیڑھیاں اترتا یہیں آ رہا تھا کہ ایشان کو دیکھ کر راستہ بدل لیا۔ نین رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے پکارا۔ میں پتہ نہیں کیسے برداشت کر رہا ہوں تمہیں اور تمہاری ماں کو، خبردار آئندہ مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کی تو۔ وہ نفرت انگیز لہجے میں کہہ کر پلٹا تو سمینہ بیگم سے تصادم ہوا۔ تمہاری یہ مجال کہ تم میرے بیٹے سے اس لہجے میں بات کرو؟ ہو کون تم؟ تمہاری اوقات کیا ہے اس گھر میں؟ وہ آنکھیں پھیلاتی ہوئی بولی۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی، دل کے کسی کونے میں درد کی لہر اٹھی اور پورے جسم میں پھیل گئی۔ آپ کی اوقات کیا ہے یہ بھی اچھے سے جانتا ہوں میں۔ وہ ایک دم سے ان کی طرف بڑھا تو وہ گھبرا گئی۔ نین پلیز جاؤ یہاں سے، ایشان نے مداخلت کی تھی۔ اس عورت سے کہو میرے سامنے نہ آئے ورنہ خدا قسم جان سے مار دوں گا۔ وہ اس طرح سے بے قل و بے قرار ہو کر گرجا کے کمرے کے در و دیوار کانپ اٹھے۔ ایشان سر تپاں کانپ گیا۔ سمینہ بیگم متوش سی ہو کر رہ گئی تھی۔ بے اختیار ان کا سینے پر ہاتھ پڑا تھا۔ انہیں تو یہ ہمیشہ سے ہی وحشی لگتا تھا، مگر آج کل اس کی خونی نگاہیں، ٹنگارتا ہوا لہجہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے ایشان سے پوچھنے لگی۔ نہیں، ایشان نے تھکی ہوئی مرجھائی نگاہ ماں پر ڈالی۔ حسنین کی باتوں کی گونج اس کے ذہن میں بار بار اٹھنے لگی۔ وہ بے اختیار ماں کے گلے لگ گیا۔ ارے کیا ہوا؟ وہ حیران ہوتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں بس۔ اس نے الگ ہوتے ہوئے آنسو چھپائے اور نظریں چرا کر جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ مغرب پڑنے کے بعد وہ چھت پر آ گئی تھی۔ تائی امی سے کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس نے فون رکھا اور چہل قدمی کرنے لگی۔ وہ کل سے بہت ڈسٹرب تھی۔ مہران نے ایسا کیوں کیا وہ اب تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ یہ شاید احمد کا کہنا سچ تھا۔ مہران کو شروع دن سے ہی حسنین سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ بارہ باتوں باتوں میں اسے جتلایا بھی کرتا تھا۔ چاہت سے ساری سوچوں کو جھٹک کر لمبی سانس لی۔ چاہت نے ساری سوچوں کو جھٹک کر لمبی سانس لی اور صاحب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ بی بی حسنین صاحب آئے ہیں۔ ملازمہ کے پیغام پر وہ اندر تک سلگ گئی۔ کیوں آیا ہے وہ؟ اس کی آواز قدرے بلند تھی۔ اسے احساس نہیں ہوا۔ پتہ نہیں بی بی جی۔ ملازمہ گھبرا گئی۔ لاؤنج میں بٹھاؤ اسے، اس نے کہا تو ملازمہ سارے لاتے ہوئے چلی گئی۔ وہ لمبی سانس کھینچتے ہوئے جملے ترتیب دینے لگی۔ اس کی موجودگی کا احساس تھا یا سگریٹ کا دھواں؟ چاہت نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دھواں اڑاتے چہرے کے ساتھ پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے کس قدر نفرت اور ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ اس شخص کے ساتھ نانائی میں کلام کرنے سے بھی وحشت ہوتی تھی۔ وہ پلٹ کر نیچے جانے لگی تو حسنین نے بے رحمی سے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے ٹیرس پر لا کر جھٹکے سے توڑ دیا۔ وہ ریکنگ سے ٹکرا گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس نے آگ بگولا ہو کر کہا۔ آپ کو لگا میں آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوں؟ کون جانے تمہارے ناپاک ارادے کیا ہیں؟ وہ زہر خون لہجے میں بولی اور اس کی والیانہ حرکت پہ بے ترتیب ہوا دوپٹہ درست کیا تھا۔ ناپاک ارادے؟ وہ قریب آیا۔ چاہت سر تپا کانپ رہی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آپ کو کیا لگا میں ابھی بھی وہی حسنین ہوں جو آپ کی محبت میں مرا جا رہا تھا؟ قدم بڑھا کر فاصلے سمیٹتے ہوئے اس نے چبا چبا کر کہا۔ سنو چاہت ابراہیم، میں وہ لڑکا نہیں رہا جو آپ کی چوڑیوں کی کھنک سے بہک جایا کرتا تھا، آپ کے بہلانے سے بہل جایا کرتا تھا، آپ کی غصے سے دب جایا کرتا تھا۔ بڑی جرأت سے اس کی جھیل سی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سر بے محل لہجے میں کہہ رہا تھا۔ واقعی وہ لڑکا نہیں تھا۔ اس نے لمحوں میں اسے یہ احساس دلایا کہ وہ ایک مرد سے مخاطب ہے۔ چاہت سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ کیوں آئے ہو؟ اس کے لب کپ کپائے۔ وہ جواباً استحضائی ہنسا اور پلٹ کر فاصلے پر جا رکا۔ پھر پلٹ کر اسے سر تپا دیکھتے ہوئے مہنی خیزی سے بولا، اپنی ملکیت دیکھنے آیا ہوں۔ اس نے محض یہ سے جلانے خاطر کہا تھا اور وہ کامیاب رہا تھا۔ بکواس بند کرو۔ یہ مت سمجھنا میں حیران نہیں رہا تو اب تمہارا کوئی چانس نہیں ہے۔ اب تمہارا کوئی چانس ہے۔ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ کیوں نہیں؟ اب تو میرے پاس دولت بھی ہے۔ اس نے کس قدر کٹور اور ظالم لہجے میں کہا۔ چاہت کی آنکھیں تذلیل کے احساس سے چھلکنے کو بےتاب تھی، مگر وہ چوٹ کرنے سے باز نہیں آیا۔ کیا کچھ غلط کہہ دیا؟ اسی دولت کی وجہ سے آپ نے مہران کو مجھ پر ترجیح دی تھی نا، ورنہ محبت تو آج بھی میں۔ وہ ایک دم کہتے کہتے رک گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوسی بندے ہوئے بالوں کی چند آوارہ لٹیں اڑ اڑ کر اس کے رخساروں پر بوسے دے رہی تھی۔ چہرے سے بے خوابی اور تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ آج کتنے سالوں بعد وہ اسے قریب سے دیکھ رہا تھا، اس کی آواز سن رہا تھا، اس سے ہم کلام تھا، گھائل کی تڑپ دید کے قابل تھی۔ اس نے اگلے ہی لمحے نگاہیں چرا لیں، کہیں وہ اس کی آنکھوں میں جلملاتے ہوئے عکس کو نہ دیکھ لے، اس کے دل پر لکھے نام کو نہ پڑھ لے۔ اس نے لمحے بار توقف کیا اور پھر بولا، بہت برا ہوا آپ کے ساتھ۔ ویسے مہران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم آپ کو 80% ان کی جائیداد کے حقدار ہونا چاہیے تھا۔ بالآخر آپ نے اتنی محنت اور پلاننگ جو کی تھی اس دولت کو پانے کی خاطر۔ اس کی بکواس سن کر چاہت کو آگ لگ گئی تھی۔ اس نے اطمینان سے اس کی بات کاٹی۔ بس ایک طریقہ ہے، یہ ساری دولت آپ کو مل سکتی ہے۔ وہ شوق اسی دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے اپنا نچلا لب دانتوں سے کاٹنے لگا۔ لہذا بار رکا اور پھر بولا، مجھ سے شادی کر لیں۔ چاہت کے سارے بدن میں جیسے برقی روح دوڑ گئی۔ وہ استحضائی ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ تذلیل کا احساس اتنا شدید تھا کہ چاہت کا دل چاہت کا قتل کر دے یا کوئی وزنی شے اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے چلا کر کہا۔ آواز نیچی رکھیں، اب نہ تو میں شاگرد ہوں اور نہ ہی آپ میری استانی۔ چند لمحے پہلے مسکراتی آنکھیں قرب سے دھندلا گئیں۔ وہ بے چینی اور مزمل سا رینکنگ کے ساتھ گیا اور دوسرا سگریٹ نکال کر لبوں میں دبایا، سلگایا اور لمبے لمبے کش لینے لگا۔ آپ نے کبھی سوچا میرے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے؟
اس کی شکایتی لہجے میں گہرا کور اتر آیا تھا، جو کہ آنسوؤں کی صورت آنکھوں سے بہنے کو بےتاب تھا، مگر چاہت دیکھ نہ سکی۔ کس زیادتی کی بات کر رہے ہو تم؟ یہ بات تو مجھے تم سے کہنی چاہیے، مگر خیر جو زخم تم نے مجھے دیے ہیں ان زخموں کی اذیت میں آج تک نہیں بھولی ہوں۔ اس کی آواز کب کپا رہی تھی، وہ ایک دم پلٹا۔ اور جو آپ نے میرے ساتھ کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اس کا دل چاہا سامنے کھڑی اس لڑکی کا پل بھر میں دماغ ٹھکانے لگا دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو اور میں سمجھتی ہوں تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ٹھیک ہوا، چاہت نے بے حد نفرت انگیز لہجے میں کہا۔ نین نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا، اتنا ہی کٹھور اور ظالم تھی وہ آج بھی۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ساتھ جو بھی ہوا، آپ کے ساتھ بھی جو ہوا ٹھیک ہوا، وہ دھیمے لہجے میں مسکرا کر بولا، مگر اس کی آنکھیں خون اگل رہی تھی۔ چاہت کا دل چاہا اس شخص کا منہ نوچ لے، اس کے سینے میں خنجر اتار دے، مگر وہ بے بس تھی۔ تیزی سے گزر کر جانے لگی تو اس کی تاکم بھری آواز نے قدموں کو جکڑ لیا۔ اب شیرز مجھے بیچ دیں۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا، میں مر جاؤں گی مگر ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ تیش لیے ہوئے تھا، وہ اس کی دھڑکنوں کو پاگل کر رہی تھی۔ آپ اپنا نقصان کریں گی، یا رکش لے کر دھواں ہوا میں چھوڑتا ضبط سے بولا۔ ہونے دو، ہوتا ہے نقصان تو ہونے دو، مگر فائدہ تمہیں بھی نہیں ہوگا۔ نین کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ آپ نے اور آپ کے شوہر نے کبھی میرا اچھا نہیں چاہا۔ تم ہو ہی اس قابل، اس نے زہر خون لہجے میں بولا۔ اگر اتنا ناپسند ہو تو ایک ہی بار میرے سینے میں خنجر کیوں نہیں اتار دیتی؟ اس کے لہجے میں اذیت تھی۔ کاش میں ایسا کر سکتی، مگر نہیں، ابھی تو تم سے بہت سے حساب بے باک کرنے ہیں، اس نے بہت ضبط کرتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی، وہ استہزائیہ مسکرانے لگا۔ چاہت ایک زہر میں بجھی نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ اسے لب بھیج کر شدت سے مٹھی دیوار پر ماری۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں درد کی شدت بھری ٹیسوں نے اسے احساس دلایا کہ اس کا ہاتھ زخمی تھا، مگر درد کا احساس ہاتھ سے زیادہ دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ وقت لمحہ بلمحہ سے رکھتا رہا، لیکن اس وقت تو لگتا تھا رکا ہوا ہے۔ وہ ڈارک براؤن آنکھوں میں گمبھیر تاثرات لیے روشنیوں سے سجے ہوئے لان کی رونق کو چہکتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ آج ایشان اور وردہ کا نکاح تھا۔ ایشان نے کئی مرتبہ سے ٹیکسٹ کیے تھے کہ اس کی جانب سے وہ اسے نکاح کا گواہ بنے، مگر وہ اس قدر کٹھور اور ظالم ثابت ہوا کہ گواہ تو دور، نکاح میں شامل تک نہ ہوا۔ اس کا ضمیر بار بار ملامت کر رہا تھا کہ وہ بڑا احسان فراموش ہے، مگر اسے پرواہ کب تھی؟ بلڈنگ کی بیلکونی میں کھڑے کھڑے وہ بیزار ہوا تو گاڑی کی چابی لے کر کمرے سے نکلا۔ تیزی سے اٹھتے اس کے قدم سست پڑے اور پھر تھم گئے، چاہت کو یہاں دیکھ کر۔ نین کے اعصاب کو گویا 1000 وولٹیج کا کرنٹ لگا تھا۔ وہ چونکا، ٹھٹکا، آنکھوں میں غیر یقینی اور استجاب لیے اسے دیکھنے لگا۔ وہ چاہت ہی تھی۔ اس نے گولڈن رنگ کے ملتے جلتے کام والا سیاہ رنگ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس لباس کی سیاہی میں اس کی گول رنگت روشنیوں سے دمک رہی تھی۔ نین نے ایک نگاہ اس کے سانچے میں ڈلے دلکش سٹول سراپے پر ڈالی، بائیں جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے سگریٹ سلگا کر لبوں کے درمیان رکھا اور بڑی فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کسی سے فون پر محو گفتگو تھی۔ چاہت کو شاید وردہ نے انوائٹ کیا تھا، ورنہ اس کی انویٹیشن پر تو وہ مر کر بھی نہ آتی۔ اس نے تلخی سے سوچا، مگر وردہ اسے کیوں بلائے گی؟ یا شاید سمرانی اسے ساتھ لائی ہوں۔ وہ بات مکمل کر کے جیسے ہی پلٹی، لبوں سے دبی دبی سی چیخ برآمد ہوئی۔ اس کے سامنے پا کر متوش سی ہو گئی۔ حسنین سے تصادم بالکل غیر متوقف تھا۔ کریم کلر کے شلوار سوٹ میں ملبوس وہ حسنین ہی تھا، مگر ڈارک براؤن آنکھوں میں سرد تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید گھور رہا تھا، جبکہ وہ تو بے خود سا کھڑا تھا۔ اس کی شخصیت پر سرد پن اور گمبھیرتا چہرے کی خوبصورتی کو اور بھی دل فریب بنا رہی تھی۔ چوڑے شانوں پر چار ڈالے وہ اتنا وجیح لگ رہا تھا کہ لہجے بھر کے لیے چاہت بھوچنکی رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے خود کو کمپوز کیا تھا۔ وہ انوزے سی منظر میں گم تھا۔ چاہت نے پاس سے گزر کر جانا چاہتے ہوئے رستے میں آ گیا۔ ہٹو میرے رستے سے۔ چاہت بے حد ہراس اور متوش ہونے لگی۔ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ باروب لہجے میں پوچھا۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اس نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ آپ خود کو سمجھتی کیا ہیں؟ چاہت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانے کو پرتول رہی تھی، مگر نین اس کی ہر کوشش ناکام بنا رہا تھا۔ کس سے بات کر رہی تھی آپ؟ اس کا لہجہ عجیب سا تھا، اس سے بھی عجیب اس کا سوال تھا۔ بے تکے سوالات کا مقصد صرف اسے روکنا تھا۔ یو نو واٹ، مجھے لگا تھا تم میں کچھ تو بدلاؤ آیا ہوگا، مگر تم ویسے کہ ویسے ہی رہے، ضدی، اڈرم اور ڈھیٹ۔ وہ زد ہو کر بولی، اس سے میں اپنی تعریف سمجھوں گا؟ وہ ڈٹائی سے مسکرایا۔ یہ شوخی جسے وہ کافی عرصے سے فراموش کر بیٹھا تھا خود بخود اس کے لہجے میں دار آئی۔ ہٹو میرے رستے سے۔ چاہت کو اس کی گستاخ نظروں سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ نہ تو وہ استانی کی حیثیت سے اسے ڈپٹ سکتی تھی، نہ ہی وہ شاگرد تھا کہ اس کے غصے سے دب جاتا۔ میرے ساتھ چلیں، مجھے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے۔ اس نے حکم صادر کیا اور جاتے جاتے اس کے ہاتھ سے فون جپٹ لیا۔ وہ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات نہیں مانے گی۔ چاہت نے خون اشام نظروں سے اس کی پشت کو گھورا اور اس کے تعاقب میں چل دی۔ نین سے بیلکنی میں آ کھڑا ہوا جہاں وہ پہلے کھڑا تھا۔ کس سے بات کر رہی تھیں آپ؟ لہجہ ہر درجہ بادب تھا۔ احمر سے، چاہت نے جیسے ہار مانتے ہوئے کہا۔ احمر کون؟ اگلا سوال ہوا۔ مہران کا اسسٹنٹ اور دوست، کمپنی میں ساتھ کام کرتے تھے، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ آپ کو کیوں کال کر رہا ہے رات کے اس وقت؟ اس کے لہجے میں رقابت کی جلن اور سوال کی چبھن صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ آفس کے کام سے ہی فون کیا تھا اور تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ کون کس وقت مجھے فون کرتا ہے۔ میرا فون واپس دو۔
اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے. اس کا صبر و تحمل جواب دے رہا تھا. مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. آپ جانتی ہیں کہ مہران کو سمینہ لغاری اور اویس لغاری بلیک میل کر رہے تھے؟ چاہت دم بخود رہ گئی. بلیک میل؟ اس کے لب تھر تھرائے. سمینہ لغاری اور اویس لغاری مہران کو آپ کی جان لینے کی دھمکیاں دے رہے تھے. اس نے دھماکہ کیا. کیا؟ اس نے بے حد متعجب اور شاکی نظروں سے حسنین دلاور خان کی سرد اور بے حس آنکھوں میں دیکھا. اچانک ملنے والے اس شوق نے اسے بے ربط کر ڈالا. اس کا دماغ چند سال پیچھے چلا گیا. زیادہ سوچے لڑانے کی حاجت پیش نہیں آئی تھی. اسے اب سارا معاملہ ایک ایک کر کے سمجھ آنے لگا تھا. اس کا مطلب اس دن ہاسپٹل میں بھی سمینہ اس سے ملنے آئی تھی، یا پھر اویس لغاری، اور اس سے پہلے ایک بار جب مہران پر حملہ ہوا تھا تب بھی لغاری انوالو تھے. اس کی خود ساخت اور بے ربط جملوں کو اس نے بخوبی سنا تھا، اور اب وہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی. او مائی گاڈ! مہران نے مجھے اشارہ بھی یہ دیا تھا، مگر مجھے لگا کہ تم... وہ ایک دم رکی. میں کیا؟ وہ ایسی گویا کہہ دینا وہ میں ہی تھا. وہ اتنے دکھی اور اذیت امیز لہجے میں گویا ہوا کہ اس کا دل مسلا گیا. آپ کو کیوں اور کیسے لگا کہ میں یہ سب چاہوں گا، یہ چاہتا تھا؟ یہ سب سچ جاننے کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور بتائیں کہ میں مہران کی موت کا ذمہ دار ہوں، یا آپ نے مجھ پر سارے الزامات لگائے ہیں جبکہ آپ سب کچھ جانتی تھی. اس کی آنکھوں میں اندھیرے چھن لگے. اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں آپ مجھ سے؟ اس کی آنکھوں کی سرخیاں اور لہجے کی سچائی گواتی کہ اس نے ایسا نہیں کیا تھا، مگر اس وقت چاہت کا دل بدگمانی کے اس مقام پر تھا کہ وہ مر بھی جاتا مگر اپنی بے گناہی ثابت نہ کر پاتا. زندگی نے مجھے آج تک کچھ نہیں دیا، نہ ہی میں کسی چیز کی خواہش کی تھی، مگر اللہ نے مجھے آپ کی صورت میں ایک خیر خواہ دیا تھا جس میں کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا. میرے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود مجھے آپ سے محبت ہوگی. میں نہیں چاہتا تھا باخدا. اس نے گریہ زاری سے دعائی دی. وہ اذیت، غصے، تلخی کی انتہا کو چھو رہا تھا. دل چاہ رہا تھا چلا چلا کر اس فضائی کو کس قرب و اذیت سے گزرے سالوں میں. آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ مجھ سے صرف اس وجہ سے نفرت کریں کہ میں نے آپ کی مہربانیوں کے بدلے میں آپ سے محبت کر لی؟ محبت نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ آپ میری زندگی کا محور تھی. مجھے کوئی سمجھتا ہی نہ تھا میں کیا چاہتا تھا، کیا سوچتا تھا. آپ نے توجہ دی مجھ پر، مجھے غلط رستوں سے بچا لیا، مجھے سنبھال لیا. بدلے میں پوری زندگی آپ نے آپ کے نام کر دی. بتائیں اور کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس کے لہجے کا دکھ چاہت کی روح میں اتر گیا. آپ نے اپنے دل کی رضا سے مجھے ٹھکرا کر مہران سے شادی کی. میں آپ کے راستے میں نہیں آیا، اور اب آپ مجھ سے کیوں نفرت کرتی ہیں؟ کیوں ہر بات کا الزام مجھے دیتی ہیں؟ کیا یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں؟ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں کے زیریں کناروں پر سرخی بہت گہری تھی جو اس کے کئی راتوں کے جاگتے رہنے کی چگلی کھا رہی تھی. وہ جلتی ہوئی آنکھوں سے اسے تکتا گویا کتنی دیر جواب کا منظر تھا. آج اس نے پہ در پہ الزامات کی تردید کرتے ہوئے اسے لاجواب کر دیا تھا. شاید حالات ایسے تھے. وہ بہت دیر بعد بولی تو اس کے لبوں سے بمشکل پھنسی سی آواز نکلی. اچھا، حالات ایسے تھے. آپ نے سوچا حالات ایسے ہیں تو اس کا الزام بھی میرے سر پر ڈال دیا جائے. وہ بات کے اختتام میں صفاقی سے ہنسا. بے بسی کے مزر آنسو چاہت کی گالوں پر اتر آئے تھے. بولے نا، آپ کچھ کہتی کیوں نہیں ہیں؟ تیکھے لہجے میں ایک لفظ جیسے چبا چبا کر کہا تھا. دوسری طرف وہ جیسے ٹوٹ کر شکار ہو گئی تھی. احساس ندامت، بے بسی، پچھتاوا، افسوس کو کیا نہیں تھا ان برستی آنکھوں میں. آپ نے فیصلہ کیا آپ پولیس کو بیان دیں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو میں نے فیصلہ کیا آپ پولیس کو بیان دیں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو کورٹ تک بھی جائیں گی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اویس لغاری آپ اور مہران کو بہت ٹائم سے بلیک میل کر رہے تھے. باقی سب میں سنبھال لوں گا. اس کا انداز بے لچک اور کس حد تک باروب اور تہمکانہ تھا. میں ایسا نہیں کروں گی. اس کے دو ٹوک قطعی اور سخت جواب نے اسے اور بھڑکا دیا. کیوں؟ اس کے چہرے پر موجود غیظ و غضب کی سرخ آنکھوں سے تکتی متوش سی ہونے لگی. پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا. میں نہیں چاہتی اس تنازع میں کسی معصوم کی جان جائے. وہ اس کی مشکل اور خدشات نہیں سمجھ رہا تھا. اسی لیے میں تو چاہتا ہوں کہ اس ناقابل تلافی نقصان کی انہیں کڑی سزا ملے. اس کا لہجہ وحشتناک تھا. چاہت کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی. نہیں، وہ جواب کو منتظر تھا. چاہت کچھ نہ بولی. تو پھر ایک کام کریں، مار ڈالیں مجھے، خود بھی چھٹکارا حاصل کریں اور مجھے بھی اس اذیت سے رہائی دلوائیں. اس نے گن نکالی اور زبردستی اس کے ہاتھوں میں دی. چاہت کے وجود پر لرزہ چھانے لگا. اس نے پتھرائی آنکھوں سے رین کی خون رنگ آنکھوں میں چلتے آنسوؤں کو دیکھا. اس کے دل کا بوجھ مزید بڑھ گیا تھا. تم جذباتی ہو رہے ہو. میں نہیں چاہتی کہ اور زندگیاں بھی اس تنازع کی زد میں آئیں، اس لیے اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. اس کے کپکپاتے ہاتھوں پر اس کے مردانہ ہاتھوں کی گرفت بہت سخت تھی. وہ آج زخمی شیر بنا ہوا تھا. بات یہیں ختم نہیں ہوگی. اب تو یہ معاملہ میری موت کے ساتھ ہی ختم ہوگا. میری بھی ضد ہے. اس کی سرد پھنکار زدہ آواز پر چاہت کو اپنا پورا وجود کسی طاقتور بارود سے اڑتا ہوا محسوس ہوا. وہ اس کا فون ہے جان ٹھنڈی ہتھیلی پر پٹک کر لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا. چاہت جو کب سے دیوار کے سہارے کھڑی تھی سسکتی ہوئی زمین سے ٹکرا گئی. تم اس قدر احسان فراموش ثابت ہوگی. مجھے اندازہ ہوتا تو کبھی تمہارا ساتھ نہ دیتا. ایشان کے لہجے میں بلا کا طنز اور زہریلا پن تھا. نین خاموشی سے کھانے کے لقمے زہر مار کھا رہا تھا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر کیا سوچا تم نے اس بارے میں؟ دیکھو ایشان، اگر تم اپنی بات پیچھے
ہٹ رہے ہو تو مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ نین کا کہنا تھا کہ ایشان کا چہرہ لال ببو کا ہو گیا۔ تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ دھمکی نہیں دے رہا، یاد دلا رہا ہوں، تم اپنی بات سے مکر رہے ہو۔ فرض کرو میں مکر گیا ہوں اور تمہیں جو کرنا ہے تم کرو۔ اس کے لہجے میں سرد، میری اور فنکار کا تاثر تھا۔ وہ پہلے ہی نین کے نکاح میں عدم موجودگی پر سخت ناراض تھا، اوپر سے اس کا بات بات پر دھمکی دینا اسے آؤٹ کر گیا۔ نین کو اپنا تیش دبانے کی خاطر ہونٹ بھینچنا پڑے تھے۔ اب تم دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ اس خاندان کا شیرازہ بکھیرنے کے علاوہ تم اور کر بھی کیا سکتے ہو؟ اس کی جانب سے ایسا سلگتا ہوا جواب سن کر وہ بھی آؤٹ ہوا تھا۔ کچھ اور کروں یا نہ کروں، اس خاندان کو لغاری نام کے سانپوں سے ضرور پاک کر دوں گا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اس کی تمام تر صفاقی کے امراض دھمکیاں سنتی اس کا دل پھڑپھڑانے لگا تھا۔ اس نے نین کا گریبان دبوچا۔ ایشان کام ڈاؤن۔ وردہ نے گھبرا کر مداخلت کی تھی۔ اسی بات کا خوف تو اسے کئی دنوں سے تھا۔ تم بیچ میں مت آؤ وردہ، اور جاؤ یہاں سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ایشان کے لہجے میں کڑواہٹ بھری تھی۔ وردہ ایسے گمسم سی ہو گئی جیسے سانپ نے سونگھ گیا ہو۔ اس پر کیوں بڑاس نکال رہے ہو؟ اصل مجرم تو تمہاری ماں ہے۔ نین نے گرجتے ہوئے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ تم بیچ میں مت بولو، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ تنگ کر کہتے ہوئے کس قدر بے لچک اور روڈ لہجے میں بولا تھا۔ وردہ تم جاؤ یہاں سے، ایشان کے بجائے یہ جملہ نین نے اسے کہا تھا۔ اسے ایشان سے ایسے ناروا سلوک کی امید نہیں تھی۔ او نو، او نو، جاؤ وردہ، لگتا ہے اس کے دل میں تمہارے لیے جو خفیہ محبت تھی وہ جاگ اٹھی ہے۔ وردہ تو ایشان کے لفظوں کی صفاقی پر لرز اٹھی، اور حسنین ایشان کے گھٹیا الزام پر جلال میں آتا جارحانہ تیوروں سے اس کی جانب لپکا۔ تو آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے ایک زوردار کونسا ایشان کے جبڑے پر دے مرا۔ وہ لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ میں نے اول روز سے وردہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ وردہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ غصے سے بپرا ہوا ایشان پر جھکا اور غیظ و غضب کے عالموں سے بری طرح سے پیٹنے لگا۔ وردہ بھاگتی ہوئی اندر سے سمینہ بیگم اور دلاور خان کو بلا لائی۔ دلاور خان یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ حسنین چھوڑو بھائی کو، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ دلاور خان یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ گڑبڑا گئے اور لپک کر اسے ایشان کے وجود سے الگ کیا۔ جاہل، وحشی، چھوڑو میرے بیٹے کو۔ سمینہ بیگم غصے سے چلائیں اور ایشان کو اٹھا کر اپنے ساتھ اندر لے گئیں۔ تم بھی چلو اندر، دلاور خان نے تحکم بھرے لہجے میں گرج کر کہا تھا، جو اناؤز خون نشان نظروں سے سمینہ بیگم کو گھور رہا تھا۔ ان دونوں کی اچھی بنتی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ ان دونوں نے دلاور خان کو سخت نومید کیا تھا۔ وہ افسوس زدہ نگاہوں سے ایشان کو تو کبھی اسے دیکھ رہے تھے۔ ہاں، بالآخر پھٹ پڑے۔ اب کوئی مجھے بتائے گا کہ اصل بات کیا تھی اس خونی جھگڑے کی؟ سمینہ بیگم اور دلاور خان دونوں ان کی طرف متوجہ تھے۔ ابھی کچھ جاننا باقی ہے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ تو چکے ہیں آپ۔ سمینہ بیگم تو باقاعدہ نظروں سے حسنین کو نگلنے کے در پر تھی۔ تم بتاؤ گے یا پھر میں بتاؤں؟ یاد رکھنا، پھر میں اسے لے کر ساری کہانی سناؤں گا، اس نے ڈٹ کر کہا۔ اس کے لہجے میں ذرا سا بھی تاثر و ملال کا تاثر نہیں تھا۔ دلاور خان نے تخیر بھری نگاہ سے ایشان کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر خاموشی کا قفل تھا، چہرے کی خوفناک صورتحال تھی۔ انف از انف، دلاور صاحب، میں مانتی ہوں حسنین کو مجھ سے بہت سے اختلاف ہیں، اس لیے میں اس کی کڑوی کسیلی باتوں کا نشانہ بنتی رہتی ہوں، مگر اب بات میرے بیٹے کی ہے، میں ہرگز حسنین کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ خوفناک طریقے سے اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی کہہ رہی تھیں، مگر حسنین کو رتی برابر ان نظروں سے فرق نہیں پڑا۔ وہ بچہ نہیں تھا، نہ ہی ان سے خائف تھا، نہ ہی اب اسے اس بات کا ڈر تھا کہ وہ باپ سے اس کی شکایت لگائیں گی اور اسے اسٹور روم میں بند کروا دیں گی، جیسے وہ بچپن میں اس کے لیے سزا متعین کیا کرتی تھی۔ حوصلہ رکھیں سمینہ بیگم، میں بات کر رہا ہوں۔ حوصلہ نہیں ہے مجھ میں اب، وہ ایک ایک لفظ چلا چلا کر کہنے لگی۔ آواز نیچی رکھو سمینہ بیگم، وہ بآواز گرج کر بولے۔ یہی چاہتے تھے نا آپ تم؟ سمینہ بیگم نے نفرت سے حسنین کو دیکھا۔ آپ کے ساتھ تو میں اس سے بھی برا چاہتا ہوں۔ نین کے لہجے میں بھی ان کے لیے نفرت ہی۔ سمینہ بیگم کے تن بدن میں غصے سے شرارے دوڑ گئے۔ انہوں نے جلال میں آ کر حسنین کے چہرے پر کھینچ کر تماچا رسید کیا۔ ان انگلی میں پہنی نگوں والی انگوٹھی نے اس کے چہرے کو بری طرح سے زخمی کر دیا تھا۔ اگر دلاور خان بیچ میں نہ آتے شاید وہ اس کا گلا ہی دبا دیتی۔ میں پولیس کو کال کر رہی ہوں، اسے پولیس کے حوالے کریں گے، اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ غصے سے ان کی آواز کانپنے لگی۔ پولیس بلائیں گی آپ؟ وہ غصے سے بے پرکار دلاور خان کی گرفت سے خود کو چھڑاتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ ابھی بلائیں، مجھے بھی آپ کے اور آپ کے محترم والد کے خلاف ایک مقدمہ درج کروانا ہے، مہران فرید کے قتل کا مقدمہ۔ سمینہ بیگم کا رنگ فاق ہو گیا۔ ایشان اگلا سانس تک نہ لے سکا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ جتنا پرسکون دکھاتی مگر ان کا لہجہ گڑبڑایا ہوا تھا۔ دلاور خان کی آنکھیں شوق سے پوری کی پوری کھل گئیں۔ حسنین کام ڈاؤن، جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دلاور خان نے اس کا بازو تھامنا چاہتا۔ جانتا ہوں، بہت اچھے سے جانتا ہوں، میرے پاس ثبوت اور گواہ دونوں ہیں۔ بتاؤ وردہ نواز باغتی کی عالم میں کبھی اسے اور کبھی ایشان کو دیکھنے لگی۔ ایشان کی آنکھوں میں منت تھی، فریاد تھی، وہیں حسنین پورے امید اور مدد والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وردہ بولو نا، بتاؤ ان کو، حسنین چیخا۔ وردہ تم کچھ نہیں بولو گی، جاؤ یہاں سے۔ ایشان کے لہجے میں خاموش تنبیہ تھی۔ نہیں وردہ، تم سچ بتائے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی۔ وردہ کا سر چکرانے لگا، اس کا رواں کانپ رہا تھا۔ وردہ، میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ ایشان اس کے کان کے پاس چیخا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ سمینہ بیگم کا رنگ زردی مائل ہونے لگا تھا۔ وردہ کے چند جملوں پر ان کی کل متاع کا فیصلہ منحصر۔ وہ
اس کے لب کچھ کہنے کی کوشش میں کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اگلے لمحے ایشان نے تیز سے اس کا بازو دبوچا تھا۔ اگر تم نے کچھ بھی کہا تو یاد رکھنا میں تمہیں یہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ وردہ نے خوف اور راساں ہو کر شاکی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور اگلے لمحے بھاگتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ تم اس قدر گھٹیا پن کا مظاہرہ کرو گے میں نے سوچا نہیں تھا ایشان۔ اس بکواس پر وہ ایک اور مکہ اس کے جبڑے پر جڑ کر دور ہوا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا جو اس نے وردہ سے کہا تھا۔ حسنین بس کرو، بہت ہو چکا، وردہ میں سچ میں پولیس بلا لوں گی، ورنہ میں سچ میں پولیس بلا لوں گی۔ دلاور لے کر جائیں اس وحشی کو یہاں سے۔ سمینہ بیگم کا ٹوٹتا ہوا حوصلہ لوٹ آیا تھا۔ حسنین چلو۔ دلاور خان نے نرمی سے اس کا بازو تھامنا چاہا مگر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا واک آؤٹ کر گیا۔ دلاور خان سر تھام کر وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ اگر حسنین کے الزامات سچ ہوئے تو اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکے۔ انہیں سب کچھ ٹوٹ کر بکھرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے تھکی ہوئی مرجھائی سی نگاہ آئینے میں ابھرتے اپنے عکس پر ڈالی۔ رہ رہ کر دل و دماغ میں حسنین کی باتیں گونج رہی تھیں۔ مہران کو گئے 5 سال بیت گئے تھے۔ اب تو اسے بھی صبر آ گیا تھا مگر شاید حسنین دلاور خان آج بھی زندگی کے اسی موڑ پر کھڑا تھا جہاں چاہت ابراہیم نے اسے ٹھکرایا تھا۔ شکستہ دل، بنجارہ، کنفیوز۔ شاید ابھی بھی اسے رہنمائی کی ضرورت تھی۔ کوئی ایسا ہمنوا جو اسے نفرت سے دھتکارنے کے بجائے نرمی اور توجہ سے سمجھاتا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے دل پر دھرا بوجھ کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ اس نے فریش ہو کر ناشتہ کیا تھا۔ ایک عرصے بعد اس نے آج اپنے لیے اچھے لباس کا انتخاب کیا اور ہلکا پھلکا میک اپ کرنے کے بعد کمپنی چلی آئی۔ آج کا پورا دن مصروف گزرا۔ اس نے مختلف سائٹس وزٹس کی، ورکر سے ملی، سینئر ورکرز کنونشن سے بات کی، بہت سی باتوں میں ان کی رائے لی، مسائل بھی سنے اور نوٹ ڈاؤن کروائے۔ ورکرز نے اس کے کھلے دل سے خیر مقدم کیا تھا۔ کم از کم وہ اس بات سے تو مطمئن تھی کہ کمپنی کو اس کی آمد سے کوئی تکلیف نہیں۔ کچھ لوگوں کا ریسپانس پازیٹیو تھا مگر اکثریت اس سے ناخوش نظر آتی تھی۔ ان لوگوں کے خدشات بھی درست تھے۔ وہ فیلڈ میں نئی تھی، اسے کچھ نئے سیکھنے کے لیے بہت وقت درکار تھا۔ ایک طویل اور تھکا دینے والی مدت کے بعد وہ شاید ان لوگوں کا اعتماد جیت پاتی۔ یہ فیصلہ شاید اس کی ذاتی زندگی پر مؤثر ثابت نہ ہوتا، اسے ناممکنات میں سے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا جس پر عمل کرنا باقی تھا۔ تقریباً 8 بجے وہ واپس لوٹ آئی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے کھانا کھایا اور ساتھ تائی امی اور تایا ابو کو فون کیا پر پورے دن کی روزگار سنائی تھی۔ وہ بہت خوش تھے اور فخر محسوس کر رہے تھے کہ اس نے امید نہیں چھوڑی اور بازی سے وقت و حالات کا سامنا کیا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے خود بھی یقین نہیں آتا کہ وہ اتنی بڑی حادثات کو چپ چاپ سہ گئی یا وقت تو حالات اسے مضبوط بنا دیا تھا۔ تایا ابو سے یاد کر رہے تھے۔ اس نے اگلے دن کا پلان شیئر کرتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر کمپنی سے ساتھ لائی فائلوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے وکیل صاحب کو کال کر کے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ وہ حیران تھے، پریشان بھی تھے مگر اس کے فیصلے میں ترمیم کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا۔ اس نے فائلیں سمیٹ کر ایک طرف رکھیں اور تھکن سے چور آنکھوں کو دبایا۔ چینج کرنے کے ارادے سے الماری کی طرف بڑھی۔ اگلے ہی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ بی بی جی، حسنین صاحب آئے ہیں، ملازمہ نے ہاتھ کھلے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا۔ حسنین، اس وقت اس نے حیرانگی سے گھڑی پر وقت دیکھا تھا۔ 10 بجنے کے قریب تھے۔ بی بی جی کیا کہوں ان سے؟ ملازمہ نے پھر پوچھا۔ بٹھاؤ اسے، میں آتی ہوں۔ اس نے شاور لے کر چینج کیا اور دوپٹہ اوڑھ کر نیچے آئی۔ عجیب بکھرے ہوئے لیے میں بڑی ہوئی شیو سے سجا چہرہ اور ڈارک براؤن آنکھیں سرخیاں لیے صوفے پر براجمان تھا۔ چہرے پر چوٹ کے نشان کو اس نے پی کیپ سے چھپانے کی ناکام سی صحیح کی تھی۔ جھگڑا کر کے آ رہے ہو کسی سے؟ وہ اس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس نے نفی مسا لایا اور جھکا سر مزید جھکا لیا۔ وہ مسلسل جھکے سر کے ساتھ گھٹنا ہلا رہا تھا، ہاتھوں کو آپس میں مچلتے ہوئے مضطرب سا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھا چاہت شدید تعصب کی زد میں آ گئی۔ کس سے الجھ کر آ رہے ہو؟ چاہت نے توقف کے بعد آہستگی پوچھا۔ حسنین نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا۔ سادہ سے الیے میں میک اپ سے عاری چہرے پر بھی اس کے دل فریب نقوش دید کے قابل تھے۔ اسے دیکھ کر دل تو دھڑکنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ چاہت نے دہرایا۔ آج برسوں بعد اس کے چہرے میں وہی مہربان سا چہرہ نظر آیا تھا جو کبھی اسے سمجھتا تھا، جیسے اس کی پرواہ ہوا کرتی تھی۔ حسنین نے اس کے چہرے سے نظریں چڑھا لیں۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس نے آج کسی سب کہہ ڈالا۔ اس کی باتیں چاہت کے لیے باعث تشویش تھیں۔ نبی اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھی مگر وہ سمجھتا بھی تو نہیں تھا۔ اس جیسے ضدی جنونی شخص کو سمجھنا اور ڈیل کرنا آسان نہ تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا حسنین۔ کیوں نہیں؟ تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو بے وقوف؟ اس کے لہجے کا انداز بہت ہی پیارا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مبہم سا مسکرا دیا۔ تم نہیں جانتے ان کا انتقام آگے کون سا رخ اختیار کرتا ہے، اور سونے پر سہاگا تم تو اول روز سے ان کے لیے ناپسندیدہ شخصیت ہو۔ کچھ اپنی جان کا بھی خیال کرو، کیسے اتنی لاپرواہی برت سکتے ہو تم؟ اس کی پرواہ کرتی اپنی سی لگ رہی تھی۔ گزرے سالوں کے حادثات کی جھلک تک نہ تھی، جیسے یہ دوریاں کبھی ان کے بیچ آئی ہی نہ ہوں۔ اس کے لہجے میں تھی تو صرف اپنائیت یا پھر اسے محسوس ہوئی۔ آپ کو دکھ ہوگا میری موت پر؟ اس کا سوال اتنا بے ساختہ اور غیر متوقع تھا کہ چاہت کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اپنی جگہ پتھر ہو کر رہ گئی۔ اس کا دل سینے میں شک ہونے لگا۔ اس نے اگلے لمحے خود کو سنبھالا اور ڈپٹ کر کہا، کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ ہاں شاید بہت فضول بات ہے۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔
مگر اس استضائیہ مسکراہٹ میں کھولن زیادہ تھی۔ اس کے لہجے کی اذیت چاہت کے اندر تک اتر گئی۔ اس کا دل یکدم مضطرب ہو رہا تھا، رگ رگ میں جیسے اضطراب بھر گیا تھا۔ آپ کی ملازمہ نظر نہیں آ رہی؟ اس نے متلاشی نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہیں کیا کام ہے؟ اس نے غائب دماغی سے جواب دیا۔ اس کی باتوں نے اس کے اعصاب کو بری طرح منتشر کر دیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، اس نے کندھے اٹکائے۔ چاہت نے چند لمحے حیرت اور استعجاب سے اسے غور سے دیکھا اور پوچھا، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ نہیں۔ کب سے؟ صبح سے۔ واقعی اسی حیرانگی، سچ کہہ رہا ہوں، اس نے معصومیت بھرے انداز میں جواب دیا۔ چاہت نے سابقہ حیرانی سے سامنے بیٹھے 24-26 سال کے انتہائی غیر ذمہ دار شخص کو دیکھا۔ اگر وہ اس کی باتوں اور ارادوں کو اہمیت نہیں دیتی تھی تو اس کی بڑی وجہ یہ اس کا لاپرواہ انداز بھی تھا۔ وہ ابھی بھی کھوٹتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یا شاید حسنین کو یہ ایسا لگا۔ میں دیکھتی ہوں اگر فریج میں کچھ ہوا تو۔ وہ مجبوراً اٹھی۔ اس کی بے اختیارانہ حرکت نے اسے خوش کر دیا تھا۔ پتہ نہیں تم کب سدھرو گے نین۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی بھی آہستہ نہیں تھی کہ وہ سن نہ پاتا۔ اسے ایک جملے میں ہزاروں یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ حسنین کے لبوں پر گہری مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ چاہت نے کھانا گرم کیا اور ڈائننگ ٹیبل پر لگا کر اپنی شست اور دوبارہ بیٹھ گئی۔ کھانا لگا دیا، کچھ اور چاہیے ہو تو بتانا۔ اس کا یہ انداز اس کے دل کو پگھلانے کے لیے کافی تھا۔ تھینک یو۔ اس نے بے حد تشکر سے اسے دیکھا تھا۔ ایک انوکھی سی مسکراہٹ دل سے روح میں اتر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ڈائننگ پر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تم کیوں آئے تھے؟ یہ نہیں بتایا تم نے؟ جانے کیوں؟ وہ چاہتی تھی وہ یہاں سے جلد چلا جائے۔ اس کی موجودگی اسے بے چین کر رہی تھی۔ حسنین نے کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کو رحم اور عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ کس لیے؟ اس نے فضول سا سوال پوچھا۔ بیان دینے کے لیے۔ اس نے سرد اور سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھا۔ آپ دونوں ہی مہران کے بہت قریب تھے۔ آپ دونوں کی گواہی بہت معنی رکھتی ہے، حسنین نے توجیہی لہجے میں کہا۔ اگر میں جانے سے انکار کر دوں تو؟ اس کے لہجے میں دل گرفتگی اتر آئی۔ تو میرے پاس آپ کے لیے ایک آفر ہے۔ دو بدو جواب آیا، جیسے وہ سوچ کر آئے ہو کہ اس کے انکار کو اقرار میں کیسے بدلنا ہے۔ کیسی آفر؟ وہ چونکی میں وصیت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ چڑکا اڑی۔ مطلب یہ کہ آپ کی نظر میں ویسے بھی مہران کی پراپرٹی کا جائز حقدار نہیں ہوں، تو میں یہ سب آپ کو دیتا ہوں۔ اس کا لہجہ عام سا تھا، مگر پھر بھی چاہت کو آگ لگا گیا۔ تم مجھے رشوت دے رہے ہو؟ نہیں، آفر دے رہا ہوں، اس نے بڑے آرام سے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ تم مجھے لالچی ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ اس نے صدمے سے پوچھا۔ تو کیا نہیں ہے آپ؟ اس کی زبان بے ساختہ پھسلی۔ وہ وحشی ہرنی کی طرح سے گھور رہی تھی۔ جب کچھ نہ بن سکا تو کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ نکلو میرے گھر سے۔ وہ تیش میں آ کر کہنے لگی۔ ہر وقت غصے سے لال پیلی کیوں ہو جاتی ہیں؟ پوری بات تو سن لیں میری۔ اس نے گڑبڑا کر صفائی پیش کرنا چاہیے۔ نکلو میرے گھر سے۔ چاہت نے پھر سے اس کی بات کاٹی۔ میری بات سن لیں فار گاڈ سیک۔ وہ چیختے ہوئے کرسی سے اٹھا۔ مجھے نہیں سننی تمہاری کوئی بات۔ وہ بھی دو بدو چیخی اور پھر حال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ حسنین نے ایک گہری سی سانس لی۔ آپ کو کیا لگتا ہے مہران نے اپنا انتقام لینے کے لیے مجھے مورے کی طرح استعمال کیا؟ میں کچھ نہیں جانتا اس بارے میں۔ اور پھر وہ رکا۔ یکا اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ تلافی انہوں نے شاید اس طرح کرنی چاہیے کہ اپنی دولت میں مجھے آپ کے برابر شریک بنا دیا۔ اسے تو دلاور کی دولت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی جو اس کا باپ تھا، جس کی دولت پر اس کا جائز حق تھا، مگر خیر اس نے ہاتھ جھٹکا۔ اسے اس موضوع سے وحشت ہونے لگی تھی۔ لہجے بھر کے لیے چاہت کا دل ڈوب گیا۔ وہ مہران کی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ کہیں نہ کہیں اسے بھی لگتا تھا کہ مہران نے ایسا کیا ہے، مگر وہ کبھی مہران سے پوچھنے کی ہمت نہ جٹا سکی۔ آئی ایم سوری، اسے جیسے احساس ندامت نے بے چین کر دیا تھا۔ خیر مجھے اس ٹاپک سے اب وحشت ہونے لگی ہے، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ ایک وحشت کے عالم میں پلٹ کر کھڑکی کے قریب رک گیا۔ اسے لگا اگر ایسا نہ کرتا تو بکھر جاتا۔ وہ بکھرنا نہیں چاہتا تھا، کم از کم اس کے سامنے نہیں۔ ایشان نے وردہ کو طلاق کی دھمکی دی ہے، ظاہر ہے وہ میری مدد نہیں کر سکے گی، اور نہ اب مزید میں اس معصوم کو انوالو کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ میری مدد کریں۔ آپ کی گواہی اس کیس کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ایک وحشت سی اس کی آنکھوں میں بھر گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا مزید کن حادثات سے اس کا سامنا ہونا باقی ہے۔ وہ اس کا جواب سن کر ایک دو لمحے کو رکی اور بولی، تم سے ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ جواب دینا۔ اس نے فاصلہ سمیٹا اور چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر رکی۔ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، ڈارک براؤن آنکھوں میں تخیل رول جن کا تاثر لیے چون کر پلٹا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ حسنین نے ہونٹ بھینچ کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ اپنے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اس نے بڑا ڈپلومیٹک سا جواب دیا تو وہ بولی، میری بات مانو، تم فضول کی فکروں میں کیوں پڑ رہے ہو؟ اپنے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، پوری خوشی سے، دل سے، باقی سب کچھ حالات پر چھوڑ دو۔ جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ اسے قائل کرنا چاہ رہی تھی، اسے روکنا چاہ رہی تھی، اسے جانے کون سا خوف لاگ تھا۔ آپ مجھ سے باتیں منوانے کے سارے حق کھو چکی ہیں، اس نے چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی میں ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، انہیں سزا دلوا کر رہوں گا۔ اس کی باتیں اور اٹل ارادہ جان کر چاہت کے اندر عجیب سی بے کلی طاری ہو رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس چپ رہی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا آخر کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کس بات کا خوف ہے؟ کیوں اس معاملے سے فرار اختیار کر رہی ہیں؟ وہ کوشش کے باوجود لہجے میں نرمی نہ پیدا کر سکا۔ اس کی اندرونی کیفیات سے یکسر لا علم تھا۔ میں بس یہ نہیں چاہتی کہ تمہیں میری وجہ سے کچھ ہو، چاہت نے اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ کچھ کیا؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ حساب پر حیرت و خوشی کی لہر دوڑی تھی مگر ظاہر نہیں کیا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے،
تو ہو جائے، اگر آپ کو اس سے خوشی ملتی ہے تو میں آپ کی خوشی کے لیے خوشی خوشی جان دے دوں گا۔ وہ اس پر چوٹ کرتے ہوئے بولا، جس سن کر وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ اپنی آنکھوں میں تمام تر محبتیں اور ورفتگیاں لیے اسے دیوانہ وار دیکھ رہا تھا۔ جہاد نے تاب نہ لا کر نظروں کا زاویہ بدل لیا اور تڑک کر کہا، خوش فہمی ہے تمہیں، مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے۔ آخر مجھے کیا حاصل ہوگا؟ آپ نے کیا خود کو بے مول سمجھ لیا ہے؟ جبکہ مجھ سے جانیں کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ آپ کی ذات اتنا ارزاں نہیں ہے، بلکہ آپ تو انمول ہیں، نایاب ہیں۔ آپ کی طرف اٹھنے والی میری ہر نگاہ خود بخود جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ میں نے زندگی میں اپنے دل میں آپ کو وہ مقام دیا جو میں نے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ شاید ہی کوئی پیمانہ ہو جو میری محبت کی گہرائیوں کو ناپ سکے۔ اس لیے آپ کو کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، مگر مجھے خوشی ہوگی اس محبت کے سامنے۔ جان تو بڑی معمولی شے ہے میرے لیے۔ وہ تو گویا کنگ رہ گئی۔ وہ اقرار کر رہا تھا، اس کی اللہ اس میں محبت کی چاشنی تھی۔ اس حسنین دلاور اور 8 سال پہلے اس حسنین دلاور خان میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ 8 سال پہلے اس نے حسنین کے منہ پر تماچا دے مارا کہ وہ ایک لاابالی، ضدی اور بدلحاظ لڑکا تھا۔ اسے دھتکارا تھا، اسے ٹھکرایا تھا، مگر آج وہ نہ تھپڑ مار سکی، نہ دھتکار سکی، نہ ٹھکرا سکی۔ اسے پہلی بار اس کی محبت کی سچائی، اس کا دکھ محسوس ہوا تو سر جھکا لیا۔ جاؤ یہاں سے، بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ مزید کچھ سننے سے انکاری تھی، نہ اس میں سکت تھی۔ یہ جواب سننا تو نہیں چاہتا تھا میں، مگر خیر۔ اس نے لب بھینچتے ہوئے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور تائیدی انداز میں سارے لانے لگا۔ کیس فائل ہو چکا تھا۔ اس نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے دلاور خان سے مشاورت ضرور کی تھی۔ اگر یہ مقدمہ ایک معصوم کے قتل کا تھا تو وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ مہران سے ان کے اختلافات اپنی جگہ، مگر یہ اختلافات اتنے بڑے نہیں تھے کہ وہ مہران کی جان لینے کے در پہ اتر آتے۔ اویس لغاری کو سزا تو ملنی ہی چاہیے تھی۔ کیس کے بعد حالات بالکل مختلف رخ اختیار کر گیا۔ آج کل ان پر بڑا پریشر تھا، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے بھی اور اویس لغاری کی طرف سے بھی موت کی دھمکیاں مل رہی تھیں، جنہیں وہ جانتے بوجھتے نظر انداز کر رہے تھے۔ وہ شدید ذہنی آزمائش اور امتحان سے گزر رہے تھے۔ حسنین کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ پانی میں رہتے ہوئے مگرمچھ سے دشمنی مول ٹھیک نہیں تھا، مگر اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف دلاور خان کو اویس لغاری کی دھمکیوں کے بعد ایک ہی خوف لاحق تھا، اور وہ تھا حسنین۔ اپنی اکلوتی اولاد کو عمر کے اس حصے میں کچھ ہونے کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سچ تھا کہ وہ اب اویس لغاری کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں تھے، نہ ہی اس بات سے ڈرتے تھے کہ سمینہ بیگم ان سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہیں۔ ڈر تھا تو حسنین کو کھونے کا، اس لیے انہوں نے اسے ہوشیار رہنے کا کہا تھا۔ اسے آفس آتے جاتے، عدالتوں اور پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتے ہوئے محتاط رہنے کی تاکید کی تھی۔ دلاور ہاؤس کا ماحول کھچا کھچا سا تھا۔ سمینہ بیگم ایشان کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی، ایشان وردہ سے، اور وہ تینوں حسنین سے کترا رہے تھے۔ لیکن حسنین کو کب کسی کی پرواہ تھی؟ اس کا پورا دن آفس میں مصروف گزرتا، شام کو پولیس اسٹیشن اور لائرز کے طویل ملاقاتیں ہوتی۔ اس کی ہدایت پر وکیل نے کیس میں ہونے والے ہر پروگریس سے باخبر رکھا تھا۔ وہ جہاد کو بھی آگاہ کرنا چاہتا تھا، مگر اسے ڈسٹرب کرنے کے خیال سے ارادہ ترک کر دیا۔ مہران کا لائر آج اس کے آفس آیا تھا۔ اسے بہت حیرانی ہوئی تھی۔ جہاد کی خواہش تھی کہ اسے مہران کی تمام تر جائیداد میں سے صرف رہائش والا بنگلہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ شیر تک سے دستبردار ہونے کے لیے تیار تھی۔ یہ حیران کن بات تھی، مگر اس نے اس کے فیصلے کا احترام کیا تھا۔ اس نے وکیل سے کوئی دوسری بات نہ کہی نہ سنی، اور کاغذات پر دستخط گھسیٹ کر وکیل صاحب کی طرف بڑھایا تو وہ ہکے بکے رہ گئے۔ ان کے لیے یہ قطعی غیر متوقع عمل تھا، مگر وہ ایسے کئی عمل اس محبت کے صدقے میں وار سکتا تھا۔ یہ دولت جائیداد بالکل بے معنی شے تھی اس کے لیے۔ آج آفس سے نکلتے وقت انسپکٹر صاحب کی کال آئی تھی۔ انہوں نے ٹرک ڈرائیور کو ڈھونڈ کر گرفتار کر لیا تھا، جس نے مہران کی گاڑی کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کے بیانات کے مطابق کیس میں آگے پیش رفت ہونی تھی۔ اس کے لیے یہ خوش کن بات تھی۔ وہ خوشگوار موڈ کے ساتھ آفس سے لوٹا تھا۔ کیا بنا ہے آج کھانے میں؟ چپلی کباب، بریانی اور میٹھے میں بریڈ پڈنگ بنی ہے صاحب جی۔ گریٹ، تم کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اس نے کہا اور تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ تبھی ایشان نے ہال میں قدم رکھا اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ حسنین ڈھیلے ڈالے گرے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس فرش سے گیلے بالوں میں انگلیاں گھماتے اوپر کی جانب سیٹ کرتا اسے اسمائل پاس کر کے مرکزی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، جہاں سمینہ بیگم بیٹھا کرتی تھی۔ یہ خاص ان کی جگہ تھی۔ سلاد پاس کرنا ذرا۔ اس کا لہجہ حد سے زیادہ نارمل تھا۔ ایشان نے ٹرے اٹھا کر اس کے سامنے پٹک دی۔ آرام سے، اس نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، اور پلیٹ پر جھک گیا۔ ایشان گائے بگائے کھاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز آج معمول سے مختلف تھا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ خوش تو بہت ہو گئے نا تم؟ اس کے لہجے کا کھچاؤ اور سرد میری صاف محسوس ہو رہی تھی۔ لگ رہا ہوں کیا؟ نین نے معصومیت سے آنکھیں گھمائیں۔ ایشان لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس کی موجودگی میں چند نوالے لینا محال ہو گیا تھا۔ اس نے چمچ پلیٹ میں پٹکا اور پانی کا گلاس حلق میں انڈیل کر نیپکن سے منہ صاف کرنے لگا۔ یو نو واٹ، وہ ٹرک ڈرائیور پکڑا گیا جس نے مہران کی گاڑی کو ہٹ کیا تھا، اور اسے کل عدالت میں پیش کرنے والے ہیں۔
رغبت سے کھاتے ہوئے ریلیکس انداز میں اس نے ایشان کے سر پر بام پھوڑا۔ گو ٹو ہیل، اس کے اللہ میں اس کے لیے نفرت کی پھنکار تھی۔ تھینک یو، وہ اس کے تاثرات انجوائے کر رہا تھا۔ ایشان سے مزید برداشت کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کی آنکھیں اس کے دل کا قرب بیان کر رہی تھیں۔ وہ کن حالات سے گزر رہا تھا مگر حسنین اس معاملے میں بے بس تھا۔ وہ یہاں آئی تو پتہ چلا اشر بھائی آئے ہوئے ہیں۔ ان کے دباؤ ڈالنے پر تائی امی والے لندن شفٹ ہو رہے تھے اور اس بار تایا ابو نے سختی سے اسے تاکید کی تھی کہ وہ بھی پیکنگ کر لے، یعنی ان کے فیصلے میں ترمیم کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے پاس بھی تو یہاں ٹھہرنے کا جواز نہیں تھا۔ اس نے تایا ابو کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ اسے مہران کی پراپرٹی سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، بس اس بنگلے کے جملہ حقوق اپنے نام چاہتی تھی۔ یہاں سے اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ اگر زندگی میں کبھی موقع ملے تو وہ دوبارہ اس گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی۔ اشر کا رد عمل شدید تھا۔ اسے لگتا تھا چاہت کو اپنا حق چھین کر بھی لینا چاہیے، مگر تایا ابو نے یہ فیصلہ چاہت پر چھوڑ دیا تھا، اور اس نے یہی فیصلہ لیا تھا۔ شام کو اشر بھائی اسے چھوڑ گئے تھے۔ اسے پورا دن لگا کر گھر سمیٹا تھا، ساتھ ساتھ اپنی پیکنگ بھی کی تھی۔ بالآخر کام تمام ہوا تو وہ پوچھن کے سارے دروازے لاک کر کے ساتھ ہی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ بی بی جی، آپ کا بھی دل نہیں کر رہا یہاں سے جانے کو؟ کتنا ہی پانی آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا۔ چاند نے ساتھ جھٹک کر ملازمہ کو دیکھا اور بازو اس کے گرد پھیلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں بہت مس کروں گی۔ تم نے بہت اچھے برے وقت میں ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں بی بی جی، آپ لوگ تو میرے محسن ہیں۔ ملازمہ آپ دیدہ ہو کر کہنے لگی، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس نے سامان ڈگی میں رکھوایا اور سر اٹھا کر ایک الوداعی نظر ڈال کر منظر آنکھوں میں محفوظ کر لیا۔ بوجھل قدم اٹھاتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی اسے سب کچھ بے معنی سا لگتا تھا۔ مہران کو گئے 5 سال گزر چکے تھے۔ چاہت نے مہران کے کیس میں کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ہاں، وہ عدالت میں بس ایک بار پیش ہو کر بیان دینے آئی تھی، وہ بھی اس کے بہت قائل کرنے پر۔ اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ صرف ایک وہی تھا جو سمینہ اور اویس لغاری کو سزا دلوانے کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار تھا۔ آخر کیوں؟ شاید بچپن کی زیادتیوں کو بدلہ لینا چاہتا تھا، یا اسے مہران سے زیادہ لگاؤ اور پیار تھا، اس پیارے رشتے کی خاطر، یا پھر اس حادثے سے جو چاہت کی زندگی پر اثر پڑا اس کے دکھ کو کم کرنے کی خاطر۔ ان سب وجوہات میں کون سی وجہ زیادہ بڑی وہ متعین نہیں کر سکتا تھا۔ ٹرک ڈرائیور کے بیان پر پولیس آج اویس لغاری اور سمینہ بیگم کو گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ ایشان تب سے کمرے میں بند تھا۔ دلاور خان بھی بہت اپسیٹ تھے۔ وہ خود سمینہ بیگم کی بددعاؤں کی وجہ سے ڈسٹرب تھا، مگر ایک نہ ایک دن تو انہیں اپنے گناہوں کی سزا ملنی ہی تھی، اور شاید اللہ نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ اویس لغاری نے پولیس کے چنگل سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، مگر وہ پکڑا گیا۔ کل کیس کی آخری سنوائی تھی۔ ان کی زندگی کا فیصلہ جج صاحبان کے ہاتھوں میں تھا، مگر جانے کیوں وہ مطمئن نہیں تھا۔ اس کی وجہ کتنے لوگوں کی زندگیاں متاثر ہو رہی تھی، یہی سوچ سوچ کر بے چین اور بےقراری رگوں پہ چھائی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا آفس روم کی ونڈو کے قریب رک گیا۔ باہر کا موسم خوشگوار تھا، گھٹن بس اس کے اندر تھی۔ اس نے لمبی سی سانس کھینچی اور حساب ڈھیلے ڈالے چھوڑ دیے۔ گھٹن کو کچھ رستہ ملا، کچھ سوچ کر پلٹا۔ اس نے فون اٹھایا اور نمبر پش کر کے کانچ لگایا۔ دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اس کا لہجہ بجھا بجھا تھا۔ ٹرک ڈرائیور پکڑا جا چکا۔ اس کے بیان کے مطابق سمینہ اور اویس لغاری کو پولیس نے گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔ اس نے آگاہ کیا، کل کیس کی آخری سنوائی، آپ آئیں گی نا؟ چاہت کا دل تھم گیا چند لمحے، پھر دگنی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ چند لمحوں خاموش کے بعد اس نے لا تعلقی سے کہا، میں لندن جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ یکجک دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی تھی۔ پھر اس کی سرد مگر شکوہ کن آواز ایئر پیس پر ابھری، اب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں تھک گئی ہوں حالات سے لڑتے لڑتے۔ میں ہوں آپ کا مضبوط سہارا، مجھے سہارا نہیں چاہیے، مگر مجھے تو آپ کا ساتھ چاہیے ہر حال میں، ہر موڑ پر۔ اس کا جواب بر وقت تھا مگر بامعنی بھی۔ چاہت نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ تردید کی نہ تائید کی۔ محبت کرنے لگی ہیں آپ مجھ سے، اس لیے بھاگ رہی ہیں؟ اس کا سوال اتنا اچانک اور بے ساختہ تھا کہ چاہت سانس لینا بھول گئی۔ لگا کہ اس کے بید سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ کیا میری محبت کو قبول کرنا اتنا دشوار ہے آپ کے لیے؟ وہ مدھم لہجے میں شکوہ کر رہا تھا۔ ہاں، شاید، وہ بے دھیانی میں کہہ گئی۔ میں جانتا ہوں آپ میری محبت سے خوفزدہ ہیں، اس نے انکشاف کیا۔ ایسا نہیں ہے، اس نے دھیمی آواز میں صفائی پیش کرنا چاہیے۔ تو کیوں بھاگ رہی ہیں مجھ سے؟ وہ تھک کر ٹیبل کے کونے پر ٹک گیا۔ کبھی کبھی محبت کی شدتیں اذیت بن جاتی ہیں نین۔ یہ شخص اس کے اعتماد میں دراڑیں پیدا کر رہا تھا، اس کی سوچوں پر حاوی ہو رہا تھا، ہرگز نہیں۔ آپ کو کیوں کر ایسا لگا؟ وہ ایک دم بے چینی سے ٹیبل سے اٹھا۔ چاہت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی گفتگو کس رخ پر جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھنا، اس نے کہا اور کال کاٹ دی۔ ہیلو؟ نین کے انداز میں بے یقینی سے زیادہ دکھ تھا۔ اس کے اندر دھواں سا پھیل گیا۔ اس کی محبت سے متنفر کیوں تھی؟ کیوں؟ کیا محبت اتنی بے معنی تھی؟ اسے میں فون مٹھی میں بھیج لیا۔ سینے میں تاش بڑھنے لگی۔ سر، میٹنگ کا وقت ہو گیا، سسٹر نے پیغام دیا، کینسل کر دو۔ اس نے لہجہ بھر کے لیے سوچے بغیر کہا اور کوٹ بازو پر ڈال کر گاڑی کی چابی اٹھائی اور روانہ گردی کے لیے نکل گیا۔ وہ اسٹوریج روم میں سامان شفٹ کر رہی تھی جب قرآنی فائلز اس کی نظروں سے گزری، جب وہ اسکول میں جاب کرتی تھی۔
اسے یوں ہی باکس گھسیٹا اور ایک ایک چیز نکال کر باہر رکھنے لگی۔ کچھ ٹیوشن پڑھنے والے بچوں کی چیزیں تھیں جنہیں کبھی واپس نہیں لوٹا سکی، اسٹوڈنٹس کی رپورٹس، شیٹس، کلرز، پینس، اس کی ڈائری اور بھی بہت سا سامان تھا۔ کتنی پرانی یادیں تازہ ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ چیزوں کو دوبارہ ترتیب سے رکھتے ہوئے نوٹ بک سے ایک رکا پھسل کر اس کی جھولی میں گر گیا۔ رکے کو جہاز کی شکل میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، گو کہ رکا سیدھا تھا مگر نقش گہرے تھے۔ اس نے تہہ کو کھولا۔ یو آر مائی فیوریٹ، یہ حسنین کی رائٹنگ تھی۔ یہ تم نے پھینکا حسنین؟ نو مس، گیٹ آؤٹ آف مائی کلاس۔ مگر میں نے کچھ کیا ہی نہیں، گیٹ آؤٹ آئی سیڈ۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز آواز میں غصے سے چلائی تھی۔ حسنین کا جبڑے بیچنا اور بیگ چپٹتے ہوئے کلاس سے باہر جانا اسے یاد تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہونے لگی۔ اس نے رکا دوبارہ بند کر کے نوٹ بک میں رکھا۔ کیا ہوا؟ کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے؟ عائشہ جو کب سے اس کے سر پر کھڑا تھا انجان بنتے ہوئے پوچھنے لگا اور اس کے پاس دو زانو بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، اس نے باکس بند کر کے پرے کھسکایا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ واقعی میں حسنین دلاور خان کو تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آج زندگی کے جس مقام پر ہے صرف تمہاری وجہ سے۔ اگر تم اس پر توجہ نہ دیتی تو آج وہ بھی اپر کلاس نوجوانوں کی طرح ڈرگز و شراب کا عادی ہو کر اپنا فیوچر برباد کر چکا ہوتا۔ اور اب دیکھو کتنی شانہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ تو ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ میرے احساس شاید فراموش کر چکا ہے، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے تعریف وصول کی تھی۔ تم سے ایک بات کہوں، اگر وہ ابھی بھی تمہیں پسند کرتا ہے تو شادی کر لو اس سے۔ اشر نے دل ہی دل میں محظوظ ہوتے ہوئے اسے اڑتی ہوئی رنگت دیکھی۔ اور اسے کیا لگا؟ اسے کچھ نہیں، پتہ نہیں، وہ ہمیشہ سے ایسی تھی، دل کی بات دل میں ہی رکھتی تھی، ہر راز کو دل کے نہاں خانوں میں چھپا کر رکھنے والی، خود کو ہر تکلیف کے وقت بھی مضبوط ظاہر کرنے والی۔ اس نے چند لمحے مجرمانہ خاموشی اختیار کرنے کے بعد دھیمے سے پوچھا، آپ جانتے تھے؟ اشر نے جواباً مسکرا کر کہا، مجھے بہت پہلے سے پتہ ہے۔ چاہت کوئی جواب نہ دے سکی، اشر نے گہرا سانس لیا اور دھیمے لہجے میں بولا، وہ ایک بہترین ہسبینڈ ثابت ہوگا۔ اگر تم اس کا انتخاب کرو گی تو یقیناً مانو وہ تمہیں نا امید نہیں کرے گا۔ اشر کے لہجے سے لگ رہا تھا وہ اس سے بہت متاثر تھا۔ حسنین کے والہانہ محبت کے احساس کو نظر انداز کرنا آسان ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ اس کی ظاہری شخصیت، اس کا کردار، اس کی دولت، اس کی ذہانت متاثر کن ہو سکتی ہے، مگر وہ بہت غیر ذمہ دار شخص ہے اشر بھائی، میں جانتی ہوں اسے۔ وہ مدھم لہجے میں آگاہی کے در کھول رہی تھی اور شاید کہ زندگی میں کسی کے ساتھ اتنی ایمانداری اور سچائی سے اپنے دل کا حال کہہ رہی تھی۔ وہ ذمہ دار ثابت ہو سکتا ہے اگر تم موقع دو تو۔ اشر نے دباؤ ڈالتے ہوئے کہا تو چاہت نے کنکھیوں سے اس کو دیکھا۔ آپ سے کچھ کہا ہے اس نے میرے بارے میں؟ تمہارے بارے میں کچھ کہہ کر تو دکھائے۔ اشر نے اس کا سر بغل میں دبوچتے ہوئے اس کی بال بگاڑے۔ تایا جو کب سے چوک پر کھڑے ان کی گفتگو سن رہے تھے مداخلت کرتے ہوئے بولے، ادھر میری زوجہ محترمہ کب سے اکیلی کام کر رہی ہیں اور تم دونوں کام چور یہاں گپے آنک رہے ہو۔ وہ دونوں ایک دن ایک ساتھ اٹھے۔ معافی چاہتے ہیں مالک، اشر نے لہجے میں مصنوعی خوف طاری کرتے ہوئے کہا، تمہاری امی نے کھانا لگا دیا، تم دونوں ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، پہلے کھانا کھا لو، باقی کام بعد میں کر لینا۔ اس احسان کی کیا ضرورت تھی مالک؟ اشر کو ایکٹنگ کا پھر سے دورہ پڑا۔ یہ احسان میں تم پر بچپن سے ہی کر رہا ہوں نالائق۔ تایا ابو کے تیز انداز میں طنز تھا۔ بالکل احسان مانے تایا ابو کا، ورنہ بتائیں آپ جیسے نالائق کو کون پالتا ہے؟ چاہت نے چڑھانے والے انداز میں کہا، تم رکو تمہیں میں بتاتا ہوں نالائق کسے کہا۔ وہ تایا ابو کی اور سے نکل کر سر پٹ بھاگی اور اشر بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ تایا ابو نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا اور ان کے پیچھے ہو لیے۔ اویس لغاری کی فرار کی ساری کوشش ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ وہ زخمی شیر بنا ہوا تھا۔ مہران کے قتل کیس کے ساتھ کرپشن، زیادتی، آف شور اکاؤنٹس، آمدن سے زیادہ اثاثے اور جانے کتنے ہی اور کیس ری اوپن ہو چکے تھے جو کئی ثبوتوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے عدالت نے برخاست کر دیے تھے۔ آج عدالت کا فیصلہ تھا۔ ایشان کی حالت بہت دگردوں تھی۔ آفس آنا تو اس نے کب کا چھوڑ دیا تھا۔ کھانے پینے پر بھی وہ خاص دھیان نہیں دے رہا تھا۔ شدید ذہنی آزمائش، ڈپریشن اور بے سکونی کا شکار تھا جس وجہ سے وہ بیمار پڑ چکا تھا۔ وردہ اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی، نہ ہی وہ اس کی بات مان رہا تھا نہ ہی کسی اور کی۔ حسنین کو سامنے دیکھ کر غصے سے آپا کھو دیتا تھا، اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ کورٹ جا رہے ہو؟ وردہ نے اسے ریڈی ہوتے دیکھ کر پوچھا تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی اذیت سے واقف تھی، اس لیے دھیمے سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ سب کتنا مشکل ہے، مگر ایشان ایک پل کے لیے سب کچھ فراموش کر کے صرف یہ سوچو کہ ایک معصوم کا قتل ہوا ہے۔ اسے معصوم کے لواحقین کے بارے میں سوچو۔ کیا تمہارا دل اجازت دیتا ہے کہ اس کے قاتل کھلے گھومتے رہیں؟ کیا وہ انصاف کا حقدار نہیں؟ کیا تمہارا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ ایک بار قاتل کے گریبان پکڑ کر پوچھو کہ آخر کیوں کیا ایسا؟ اس نے ایسے سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ حسنین نے سمینہ پھپھو اور دادا ابو کے ساتھ جو بھی کیا اس کا دکھ مجھے بھی ہے، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ ایک معصوم کے خون سے رنگے ہیں۔ کیا تم ساری زندگی اس بوجھ کے ساتھ گھٹ گھٹ کر جی لیتے؟ تم یقیناً ایسا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ میں نے یہ عذاب جھیلا ہے۔ وردہ نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے کیونکہ اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ وہ خود کو ابھی تک مورد الزام ٹھہراتی تھی، کاش وہ ایسا نہ کرتی، مگر اب جو اس نے کیا اس کے لیے وہ بالکل شرمندہ نہیں تھی۔ بالآخر ایک نہ ایک دن تو ایسا ہونا ہی تھا۔
ایشان نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کمرے سے واک آؤٹ کر گیا۔ اویس لغاری کو مہران کے قتل اور دیگر کیسز کی بنا پر عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کی تمام تر جائیداد ضبط کر لی گئی تھی۔ ثمینہ بیگم کو اس قتل میں شریک ہونے کی بنا پر بھاری جرمانہ اور 12 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ وہ چلا چلا کر اسے اور دلاور خان کو بد دعائیں دے رہی تھیں، جیسے چند ہی دنوں کی قید نے ان کا ذہنی توازن بگاڑ دیا تھا۔ حسنین سے یہ سب دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا ذہن عجیب، منتشر، بے ربط سوچوں کی اماں جگہ بنا ہوا۔ اوپر سے اسے ایشان کی بجھی ہوئی صورت دیکھ کر تو یوں محسوس ہوا دل کسی نے تیز دھار آرے سے کاٹ دیا۔ وہ ثمینہ بیگم سے لپٹ کر بے اختیار رویا۔ دلاور خان کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ بالآخر لیڈی کانسٹیبل نے انہیں کھینچ کر الگ کیا اور وہاں سے لے گئیں۔ حسنین سگریٹ سلگا کر لبوں کے درمیان رکھتے ہوئے عدالت کے باہر احاطے کے قریب رکا۔ اچانک ایک شور سا اٹھا اور فضا میں فائر کی آواز گونجی تھی۔ حسنین گھبرا کر پلٹا۔ دروازے کے باہر جو سیکیورٹی اہلکار کھڑا تھا وہ خون سے لتھڑا ہوا زمین بوس ہو رہا تھا۔ اویس لغاری پولیس سے اسلحہ چھین کر بھاگنے کی کوششوں میں تھا۔ اس پر نظر پڑی تو جیسے غصے سے پاگل ہو گیا اور فائر کھول دیا۔ اس سے پہلے وہ اپنا بچاؤ کرتا گولی سیدھی اسے آ لگی۔ وہ لڑکھڑایا مگر سنبھل گیا۔ اس کی اندھا دھند فائرنگ کو ایک بہادر پولیس افسر کی مداخلت نے روکا۔ موقع ملتے ہی باقی افسران بھی مدد کو لپکے اور اسے دبوچ کر زمین پر زیر کر دیا اور گرفتار کر کے لے گئے۔ عدالت کے باہر اور شور و غل اور بھگدڑ کا سما تھا۔ کچھ دیر بعد پولیس کے سائرن اور ایمبولینس کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ نین ایک چیخ مجمع کو چیرتی ہوئی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ایشان کی نظر اس پر پڑی۔ وہ لڑکھڑانے لگا۔ اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ کتنے ہی خدشات نے دلاور خان کے وجود کو اثار میں لے لیا تھا۔ وہ کمرے عدالت میں بے جان ہوتے ہوئے قدموں سے باہر کی جانب لپکے۔ حسنین آنکھیں کھلی رکھنا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایشان کی آواز آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی حالت قہر ہونے لگی۔ بابا، ایشان نے چیختے ہوئے مدد کے لیے پکارا تھا۔ دلاور خان کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ حسنین بیٹا، ہمت سے کام لو۔ اس کی لرزتی کپکپاتی ہوئی آواز نکلی۔ میں ٹھیک ہوں بابا۔ دلاور خان کی بے چین اور بے قرار پکار کے جواب میں کہا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ کس حوصلے سے اسے ہاسپٹل لائے تھے وہی جانتے تھے۔ گو کہ پولیس کیس تھا مگر پولیس بھی ساتھ ہی تھی تو ڈاکٹرز نے اسے فوری طور پر ایڈمٹ کر لیا تھا۔ کئی چند گھنٹوں کے جان غسل پتہ نہیں، اچھا جو بھی ہے، لمحوں کے بعد جب ڈاکٹر صاحب نے صورت دیکھی تو وہ دونوں باپ بیٹا ان کی طرف لپکے۔ گولی کندھے کو چھو کر گزری تھی۔ بلڈ کافی لاس ہو چکا تھا مگر اچھا ہوا آپ اسے جلدی لے آئے ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تھینک فلی پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ دلاور خان نے بے حد تشکر سے ڈاکٹر کو گلے لگا کر کہا تو وہ تسلی بھرے انداز میں ان کا کندھا تھپ تھپا کر چلے گئے۔ لمحے صدیوں کی مانند طویل محسوس ہو رہے تھے۔ دماغ سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ وہ پریشان سا چہرہ بنائے بیلکنی میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر براجمان تھی۔ اس نے سوچا تو یہی تھا کہ اسے اپنی زندگی اپنے مسائل سے الگ کر دے گی۔ ایک بار لندن آ جائے گی تو سب کچھ بے معنی ہو جائے گا، نارمل ہو جائے گا۔ حسنین بھی اسے بھول جاتا، اپنے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات کرتا اور وہ بھی۔ اسے مزید اپنی وجہ سے اذیت سہتے دیکھنے کی ہمت ناپید تھی مگر یہاں آ کر بھی اسے چین نہیں پڑا تھا جب سے ایمر نے اس کے شوٹ ہونے کی خبر دی تھی۔ اس نے عدالت کا فیصلہ جاننے کے لیے ایمر کو کال کی تھی مگر جو اسے سننے کو ملا اس کے حواس معطل ہو گئے۔ اس کا دل پریشانی سے بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ کئی لمحے جواب دینے کے قابل نہ ہو سکی تھی۔ اسے لگا یہ شخص اسے مجبور کر کے ہی دم لے گا۔ ذرا دیر اور گزرے گی اور وہ اس کی محبت کے سامنے سر تسلیم خم کر دے گی۔ اس احساس نے یک لہو اس کی رگوں میں منجمد کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے بالآخر شکستہ دل ہو کر اس کا نمبر پوچھ کیا تھا جس کے اگلے ہی پل اس نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ فون نمبر چینج کر لے گی۔ ہیلو۔ اس کی دھیمی آواز ایئر پیس پر ابھری۔ حسنین کیسے ہو؟ میں نے ایمر سے سنا حادثے کے بارے میں۔ اس کی آواز کی لرزش شاید نین سے چھپی نہ رہی۔ زندہ بچ گیا ہوں مگر شاید آپ نے میرے مرنے کی خبر سننے کے لیے فون کیا تھا۔ اس نے جل کر پوچھا۔ وہ چند لمحے چپ رہی اور پھر بولی، تم آواز سے تو ٹھیک لگ رہے ہو۔ اس کا جواب سن کر وہ اداس ہو گیا۔ افسوس، دوسروں کی طرح مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی آپ کی دلی مراد پوری نہیں ہو سکی۔ اب کو اس نے ساری عمر بیٹھ کر وہ شکستہ لہجے میں بولا، مجھے کیا پڑی ہے؟ اس کے دل کو عجیب سے احساس نے گھیرا تھا۔ وہ کئی لحظے آنکھیں موندے خاموش رہا تھا، پھر نرمی سے کہنے لگا، مل گیا سکون آپ کو مجھ سے دور جا کر؟ کب تک بھاگیں گی؟ آخر کب تک؟ اس کی آواز شدت جذبات سے مغلوب ہوگی۔ اگر میں اس اذیت میں مبتلا ہوں تو آپ بھی سکون سے نہیں رہ سکیں گی۔ اس کے لہجے میں تلخی سی آ گئی۔ چاہت نے گھبرا کر جلدی سے فون کاٹ دیا اور سم نکال کر کافی دیر گمسم بیٹھی رہی اور پھر سم اپنے پاس محفوظ کر لی۔ کیا وہ بھی اسے یاد کرتی ہوگی یا اس بے نام تعلق کی اذیت صرف اس کے حصے میں آئی تھی؟ کہیں اس نے شادی نہ کر لی ہو یا کم از کم سوچتی تو ہوگی اس بارے میں۔ اب تو بہت عرصہ بیت گیا۔ ایک پھانس سے اس کی سوچوں میں اٹکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کی زندگیاں معمول پر آ گئی تھیں۔ ایشان اور وردہ کی ننھی پری سے کی
ولادت ہوئی تھی جو ابھی چند ماہ کی تھی۔ بابا نے آفس کا آنا کم کر دیا تھا، کبھی کبھار چکر لگایا کرتے تھے، زیادہ تر وقت ان کا گھر میں اور گارڈن میں گزرتا۔ انہیں گارڈننگ کا شروع سے ہی شوق تھا، ایک حسنین ہی تھا جس کی لگی بندی روٹین تھی۔ جب وہ ان سب کے ساتھ مل کر بیٹھتا تو سارے کام بھول جاتا، مگر دلاور خان کو اس کی آنکھوں کی ویرانیاں اندر سے بہت کھلتی تھیں۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ شان کی طرح اس کی بھی شادی ہو، بچے ہوں، ایک مکمل خوشحال زندگی گزرے، جس کے لیے وہ بہت بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ آج بھی انہوں نے ایک خاص مقصد سے اپنے دوست خلیل احمد اور ان کی مسز اور ہمراہ بیٹی کو ڈنر پر مدعو کیا تھا۔ حسنین کو لاتعداد کالیں کر چکے تھے، مگر وہ ایک کال پک نہیں کر رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے آفس کے نمبر پر فون کیا۔ تم سے کہا تھا آج جلدی آ جانا، خلیل احمد اور ان کی مسز کو ڈنر پر مدعو کیا ہے میں نے۔ وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ان کی بیٹی بھی آ رہی ہے؟ وہ چٹک کر بولا، ہاں تو اس میں حرج کیا ہے؟ حرج ہے بابا، آپ جو چاہتی ہیں ویسا نہیں ہو سکتا۔ وہ زچ ہوا تھا، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اور اب ہو کر رہے گا۔ تم گھر پہنچو فوراً۔ ان کا انداز خالص باپ کا سا تھا۔ اس کے اعتراضات کو رد کرتے ہوئے حکم دیا، پلیز بابا میں نہیں آؤں گا۔ وہ بس ضد تھا، اس نے جواب دیا اور کریڈل پٹک دیا۔ اس کی نگاہوں میں عجیب سوچ کا عالم تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے آفس کی ونڈو کے قریب آ کر رکا۔ سر یہ لفافہ آپ کے لیے آیا ہے۔ آفس بھائی ایک خاکی لفافہ اس کے ٹیبل پر رکھ کر پلٹ گیا۔ اس نے لفافہ چیک کیا تو اندر سے ایک پرانا سا رکا برآمد ہوا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو بھیجنے والے کا نام پتہ کچھ بھی درج نہیں تھا۔ اس نے مزید الجھ کر رکے کی تہہ کو کھولا۔ یو آر مائی فیوریٹ، یہ اس کی ہینڈ رائٹنگ تھی۔ ذہن کے دریچوں پر ماضی کی ایک یاد لہرائی۔ یک اس کی بجھی بجھی تھکن زدہ آنکھوں میں عجیب خوبصورت جگنو چمکنے لگے۔ اس کے لب مسکرائے اور پھر یہ مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اس نے بےتابی کے عالم میں پھر سے خاکی لفافہ دیکھا اور بار بار دیکھا۔ کیا مذاق ہے یہ؟ کیا ستم تھا کہ ایڈریس تک نہ درج کیا گیا؟ یہ شاید ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اس کا سر بجنے لگا۔ وہ اس وقت اچھا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چھوٹتے ہی بولا، بابا میں آپ سے کہہ چکا ہوں میں نہیں آؤں گا، ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں میں نہیں آ رہا، مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی ہے، آپ پلیز مسٹر اینڈ مسز خلیل کو واپس بھیج دیجیے، اس نے کہا اور فون رکھ دیا۔ چند ساتیں گزری تھی کہ فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب مکمل خاموشی تھی۔ اس نے چونک کر فون کان سے ہٹاتے ہوئے نمبر دیکھا۔ یہ غیر شناسا نمبر تھا۔ ہیلو بول جا، جواباً ایک طویل خاموشی کا راج تھا۔ یک سے احساس ہوا پہلے آنے والی کال بھی بابا کی نہیں تھی۔ اس نے پھر غیر شناسا سا نمبر دیکھا، ایک بہت شناسا شخص کا۔ کیوں فون کیا آپ نے جب بات ہی نہیں کرنی تو؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا، انوز جواب ندارت۔ ختم کر دیں میری محبت کی آزمائش کو، مجھ سے شادی کر لیں مہربان۔ شناسا دل میں اترتی آنکھیں اس کے تصور میں در آئیں تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، اب یا تو آپ مجھے ہاں کہیں گی یا پھر میں مسٹر خلیل کی بیٹی کو، فیصلہ آپ پر ہے، بس بہت ہو گیا، میں تھک گیا ہوں، اب اور برداشت نہیں ہے مجھ میں۔ عجیب دھونس بھرا انداز تھا۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا، پھر تم خلیل صاحب کی بیٹی کو ہاں کہہ دو۔ اس کی خوبصورت نرم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ ناممکن ہے، وہ فوراً بولا، تو میں ہاں کہہ دیتی ہوں۔ کیا واقعی؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اتنی آسانی سے؟ نہیں، مطلب آپ ہاں کہہ رہی ہیں نا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خوشی، حیرانگی، بے یقینی سے اس کے اعصاب ہڑبڑاہٹ کا شکار تھے، سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسی۔ مجھے لگا آپ مجھے بھول گئی ہوں گی، اس نے کاغذ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لبوں پر گہری خوبصورت مسکراہٹ لیے اسے تصور کر رہا تھا۔ اس وقت بہت خوش تھا، بہت۔ وائٹ اور گولڈن رنگ کے گھیر دار فراق میں ملبوس گوٹا کناری والا دوپٹہ سر پر سیٹ کیے، ہلکے سے میک اپ اور میچنگ جویلری پہنے بہت حسین لگ رہی، اتنی کہ اس کی نگاہ ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ نکاح کی تقریب کا اہتمام انتہائی پرائیویٹ تھا۔ مہمانوں کی لسٹ بہت ہی محدود تھی، جس میں چاہت فیملی کے علاوہ حسنین کی فیملی اور سمرا آپی کی فیملی شامل تھی۔ اس کے برابر میں براجمان بظاہر توشہ سے باتیں کر رہا تھا، مگر اس کا دل کہیں اس میں اٹکا ہوا تھا۔ اس کی خوشبو آوازوں پر ایک نشے کی طرح چھان لگی۔ کچھ دیر پہلے جب نکاح کی رسم ادا کی گئی تو سب نے مبارکباد دیتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ اس کے آسان خطا ہو گئے جب وہ سیپریٹر کو ہٹاتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ کسی نے مداخلت نہ کی، سب کے لبوں پر معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے جھک کر اس کی روشن پیشانی پر لب رکھ دیے۔ چاہت کو لگا اس کی سانسوں کی تپش سے سارا چہرہ جل اٹھا۔ اتنا کافی نہیں تھا، اس نے اس کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر سینے میں بھینچ لیا۔ وہ مشکلوں میں گر گئی تھی، مگر اسے جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ اس نے خود کو الگ کرنے کی صحیح کی، مگر ندارت، اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ مختصر سے ایونٹ کے بعد سب نے کھانا کھایا اور واپس لوٹ گئے۔ سمرا آپی اسے پھولوں سے سجے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ للی اور گلاب کے پھولوں خوشبوؤں سے معطر کمرہ تھا۔ خوشبو اتنی تیز تھی کہ چند لمحے بیٹھنے کے بعد اسے سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ انتظار کی گھڑیاں طویل ہونے لگی تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے پنوں سے دوپٹہ آزاد کر کے کندھوں پر پھیلایا اور بیلکنی کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ کمرہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ قدم قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے آ کر رکا۔ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ پلٹی، یوں ہی، بس دل گھبرا رہا تھا۔ ابھی سے؟
انداز بڑا میں نہیں کھیل تھا، اس کی نظروں میں بے پناہ والیانہ پن تھا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے سامنے اس کے قریب کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس کی کیفیت سے ہر درجہ محظوظ ہو رہا ہو۔ چاہت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اب بتائیں، آ گیا میری محبت پر یقین؟ وہ مدھم لہجے میں جیسے سارے حساب آج بے باک کرنے پر تلا ہوا تھا، جبکہ اسے سب کچھ عجیب لگ رہا تھا، عجیب احساس تھا۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑے تھے۔ وہ بھاری بھرکم فراق سنبھالتی ہوئی بیڈ کی پائنتی کے قریب بیٹھ گئی۔ حسنین نے کچھ متفکر ہو کر گلاس میں پانی ڈالا اور گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ اب ٹھیک ہے نا؟ وہ مدھم سے کیئرنگ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے سارے لانے پر اتفاق کیا۔ میں نہیں جانتا آپ مجھے اتنا بے بس کیوں کر دیتی ہیں۔ بہت ناراض تھا میں آپ سے، بہت غصہ تھا مجھے آپ پر، غصہ بھی نہیں کر پا رہا ہوں، اس نے مدھم لہجے میں کہا اور تھک کر مسکرا دیا۔ آپ سمجھ نہیں سکتی میری کیفیت۔ اس دن کے لیے میں نے کتنے خواب دیکھے تھے، کتنی بار ان خوابوں نے میری آنکھوں کو زخمی کی ہے۔ لگا کہ جیسے آپ کا اور میرا ساتھ ایک آسانی سی بات ہے۔ کتنی بار اس اذیت سے بکھرا ہوں، کتنی بار خود کو پھر سے سمیٹا ہے، اور بالآخر آج آپ میری ہو ہی گئیں۔ اقرار و امتزاج کا عجیب منظر تھا۔ اس کے لہجے میں جنون بول رہا تھا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ خفا تھا، ناراض تھا، وہ یک وقت شوق بھی تھا۔ کتنے سارے جذبات ایک ساتھ چہرے پر اترے تھے۔ چاہت مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سحر انگیز چہرے کو خوابناکی کے عالم میں چھوا۔ اس کے انداز میں بے یقینی کا عالم تھا۔ اس نے اسے خود سے قریب کر لیا۔ ان پرتپش لمحوں کی تپش سے چاہت کو اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی، مگر اس کی آواز پر سوار ہو چکی تھی۔ بجنے کی صحیح کرنا دشوار تھا۔ ہوا میں ہلکی سی نمی برسات کی آمد کا مستہ دے رہی تھی۔ سفید بالوں کے ٹکڑے بھی ادھر ادھر تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے پردے برابر کر دیے اور بیڈ پر اس کے قریب ٹک گیا۔ آہستگی سے اس کے بالوں کو الجھی لٹوں کو سلجھاتے ہوئے بے اختیاری اس نے اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ ایک دم گھبرا کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ ملکے جیسے اندھیرے میں بیڈ گراؤنڈ سے لگے اس کے وجود کو دیکھا تو اس کا سانس بحال ہونے لگا۔ ڈرا دیتے ہو کبھی کبھی مجھے تم۔ اس نے گہرا سانس لیا تو پورے کمرے میں اس کی خوشبو بکھری ہوئی تھی، جو اب اس کی سانسوں میں گھلنے لگی۔ وہ بے حد شرمندہ ہوا تھا۔ I'm so sorry، میں بس جا رہا تھا، آپ کو جگانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے اس نے نرم سی سرگوشی کی۔ کہاں جا رہے ہو اتنی صبح؟ وہ ایک دم چونک کر سیدھی ہوئی اور ہاتھ بڑھا کر فون کی اسکرین روشن کر کے وقت دیکھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ بھول گئیں، بتایا تو تھا آج فلائٹ ہے میری، بزنس کے سلسلے میں مجھے پاکستان جانا ہے چند دنوں کے لیے۔ اس کی آواز میں اداسی چھلک رہی تھی۔ یہ چند دنوں کی دوری اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اوہ، چاند نے لب سکیڑتے ہوئے کہا، جیسے محظوظ ہوئی تھی اس کی حالت پر۔ ناشتہ بنا دوں تمہارے لیے؟ نہیں نہیں، آپ سو جائیں، میرا آپ کی نیند خراب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو بس۔ وہ معصوم سی صورت بنا کر اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اسے دور کہیں جانے کو دل ہی کہاں چاہتا تھا۔ وہ تو ہر پل ہر وقت اسے اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا۔ 1 ہفتے کی دوری تو پھر تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر چاہت کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ریلیکس، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، اس نے کہا اور بال باندھتے ہوئے بستر سے اٹھی۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں، تم کر کے جانا۔ اس نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی، جو جانے کے لیے تقریباً تیار تھا مگر ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر چاہت ایک بار پھر سے مسکرا دی تھی۔ آپ رہنے دیں، میں ملازمہ سے کہہ دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر قریب آیا۔ ملازمہ اس وقت کہاں اٹھی ہوگی ڈیئر ہسبینڈ، جانے کے غم میں آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑا ہے۔ اس کے طنز کے جواب میں حسنین کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اس نے بڑی محبت سے اس کی پیشانی کو چوما تھا اور اس کے گرد اثار کھینچ کر کندھے پر سر رکھ لیا۔ اس کی ذات کی تکمیل ہو گئی تھی، وہ اس کے بغیر ادھورا تھا۔ اس نے اطمینان سے آنکھیں موند لیں۔ چاہت کو احساس ہو گیا کہ وہ پوجنے کی حد تک اس کی عشق میں مطلع ہے۔ صبح سو کر اٹھتی تو اسے بڑی فرصت سے اپنی جانب تکتے ہوئے پاتی۔ اسے اندازہ تھا وہ گمان نہ کر سکی کہ یہ شخص اس کے لیے جنون کی حد تک پاگل ہے۔ اس کے والیانہ جذبات اور بے اختیارانہ اعترافات نے اس کے وجود کو سرکشی کی چادر میں لپیٹ دیا تھا۔ چاہت کو کبھی کبھی خود پر رشک آنے لگتا تو کبھی اس کی محبت پر۔ وہ ہر لمحہ، ہر پل اپنے رب کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی۔ جانے کن نیکیوں کا صلہ تھا یہ شخص، کن تمناؤں کی تکمیل تھا، کن خوابوں کی تعبیر تھا۔ وہ سوچتی رہ جاتی، مگر یہ تو خدا کے فیصلے تھے۔ اس احسان پر وہ رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے اپنا کچھ ضروری سامان جو پیک کیا تھا ڈگی میں رکھنے لگا۔ چاہت کو بڑی حیرانگی ہوئی تھی اور بیک وقت شرمندگی بھی، مگر وہ اکثر ہی اپنے ذاتی کام خود کر لیا کرتا، حتیٰ کہ اس کے کام بھی کر دیا کرتا۔ نکاح کے بعد اس کے اندر حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ اشر بھائی صحیح کہتے تھے، وہ ایک ذمہ دار شخص ثابت ہوا۔ چاہت کو اس بات پر کم از کم افسوس نہیں تھا کہ اس نے اسے موقع دیا تھا۔ اس نے سامان سیٹ کیا اور پلٹ کر اس کی طرف آیا۔ وہ دروازے کے پٹ سے سر ٹکائے اسے دیکھتے ہوئے گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا دیا، اداس نہیں ہونا، بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے۔ یہ مجھ سے کہہ رہے ہو یا خود سے؟ وہ ہنس دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس نے تاکید کی اور اس کا ہاتھ چوم کر پلٹا۔
کتنا خوبصورت تھا اس کے ہمراہی کو گواہ زندگی کا سفر۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ لایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ چار دروازہ لاک کر کے پلٹی۔ اس کے سیل پر سیٹ فجر کا الارم بجنے لگا تھا۔ وہ وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ ختم شد۔ جی تو کیسا لگا آپ کو یہ والا ناول؟ مجھے تو بہت اچھا لگا، ایموشنل بھی تھا، سسپینس بھی تھا، اور ایموشنل تو کچھ زیادہ ہی تھا، لیکن خیر آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ والا ناول کیسا لگا، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اب دیں اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔